بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد سسپینس اور ایکشن سے بھرپور ناول آتشیں کہہ کے مکمل ناول آخری حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ برف سے گھری ہوئی عظیم الشان پہاڑی چوٹیوں کا سلسلہ تا حد نظر پھیلا ہوا تھا۔ انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی غار کے عظیم الشان دہانے کے اندر ایک وسیع ہال نظر آ رہا تھا۔ یہاں مختلف لوگ مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ ایک ہلکی سی مشینی کڑکڑاہٹ کی آواز بلند ہو رہی تھی اور خاص قسم کی وردی میں ملبوس لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ غار میں بیچ در بیچ غار دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑے سے غار میں ایک شاندار میز پر پڑی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی اس میز کے گرد 6 کرسیاں موجود تھیں، جن میں سے 5 کرسیوں پر مختلف افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے سامنے بہت ہی جدید قسم کا بڑے سائز کا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا، جو کئی لائنوں سے منسلک معلوم ہوتا تھا۔ غار کے اندرونی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا اور وہ پانچوں احترام کے انداز میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آنے والا بھاری بھرکم شخصیت کا مالک تھا اور چہرے سے ہی بہت شاطر آدمی نظر آتا تھا۔ ان لوگوں کے قریب پہنچا، اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھا تو وہ پانچوں افراد بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کوئی اور رپورٹ؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں چیف، کوئی خاص نہیں ہے۔ ویسے کیمپ نمبر 8 سے کوئی جواب نہیں موصول ہو رہا اور ہم اس تشویش کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہاں موجود ہمارے گروپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ چیف کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے۔ تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت کچھ ایسی انوکھی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، اور ابھی تک ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکشاہ کی حکومت نے یہاں کے حالات سے کچھ واقف ہو کر کارروائیاں شروع کر دی ہیں؟ چیف، اس کا امکان تو بالکل نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ بیکار باتیں کر رہے ہو تم، ہمیشہ ہر امکان کو نگاہوں کے سامنے رکھا کرو۔ یس سر، وہی شخص جلدی سے بولا۔ کیمپ نمبر 8 کے سلسلے میں مجھے پریشانی ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کیا جانا چاہیے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ وہاں کچھ ہمارے ساتھیوں پر کیا گزری ہے۔ چیف، 24 گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، اس کے بعد ہم ان کوششوں کا آغاز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نئے پروگرام کے بارے میں کیا رہا؟ چیف، آدمی تیار ہو، ہم اسے اغوا کرنے کا تمام تر بندوبست مکمل کر چکے ہیں۔ اگر ہم خانم شہابہ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو بات بگڑ جائے گی۔ نہ ہی ہم خان فرزان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ دونوں حکومت کی توجہ ہمارے علاقے سے دور رکھنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں کا مسئلہ ذرا مشکل ہے۔ ان کے درمیان جنگ فوراً شروع ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے کام میں آسانی پیدا کر لیں۔ جی سر۔ وہ لوگ چیف کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ شہابہ دستوری کو اغوا کر کے یہاں لایا جائے گا اور اس کے بعد اسے یہاں قید کر دیا جائے گا، پھر اسے صرف خان فرزان کی صورت دکھائی دی جائے گی، جبکہ وہ لوگ جو خان فرزان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں خانم شہابہ کے قریب پہرےداروں کی شکل میں موجود ہوں گے۔ وہ چونکہ ہمارے اپنے آدمی ہیں اور ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق ولی خیل سے ہے۔ خانم شہابہ یہی سمجھے گی کہ خان فرزان نے اسے اغوا کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی خانم شہابہ کو رہائی دلا دے گا اور اسے اس کے گھر تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد بھی اگر خانم شہابہ خاموشی اختیار کر جاتی ہے تو پھر کچھ اور دیکھیں گے، کچھ اور سوچیں گے۔ اصل میں میری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں ٹھن جائے اور ہمارا کام خوش اسلوبی سے جاری رہے۔ جی چیف، بہترین آئیڈیا ہے۔ بہرحال میں سب سے زیادہ پریشان ان لوگوں کے لیے ہوں جو کیمپ نمبر 8 میں موجود ہیں، اور نہ جانے کیوں مجھے خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ان کے چنگل میں جا پھنسیں۔ ہم اس سلسلے میں مکمل کارروائی کر رہے ہیں چیف، اور یقینی طور پر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے جن پراسرار سرگرمیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان پر بھی نظر رکھو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باہر کے کچھ لوگ یہاں کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہوں۔ ہر جگہ ہر پوائنٹ پر محافظوں کو ہوشیار کر دیا جائے گا چیف۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، چیف نے کہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیسری بار کوشش کرنے پر سر سلطان سے رابطہ قائم ہو سکا تھا۔ خانم شہابہ دستوری کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ ہیلو جی، کون؟ ہوم سیکرٹری صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ کون ہیں؟ میں شیر کلی سے شہابہ دستوری بول رہی ہوں۔ اوہو، کہیے بابی صاحبہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یہ لہجہ ہمیشہ ہی اپنائیت کا احساس دلاتا رہا ہے،
لیکن شاید آپ نے بھی دنیا داری سیکھ لی ہے سر سلطان۔ اوہو، کوئی شکایت ہے بابی صاحبہ؟ جی ہاں، زمانے کا رونا رو رہی ہوں۔ لوگ کس طرح انسان کو دنیا میں تنہا چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور میں نہیں سمجھتی جن کی سرپرستی ختم ہو جاتی ہے وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ راحل دستوری بڑے بے وفا نکلے، شاید یہ زمانہ ہی بے وفاؤں کا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی صاحبہ؟ شہباز دستوری کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس اعتماد کو تو آپ نے توڑ دیا ہے جو اب تک دل میں قائم تھا۔ کوئی گستاخی ہوگی ہے مجھ سے؟ ہاں، یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسے حالات میں بھی انسان سے مذاق کیا جا سکتا ہے جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار ہو۔ مذاق؟ ہاں سلطان صاحب، میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی اور بڑی امیدیں قائم کر لی تھیں آپ سے، لیکن اس درخواست کے نتیجے میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، یقین نہیں آتا کہ وہ آپ ہی نے کیا ہے۔ بتانا پسند کریں گی؟ جی ہاں، وہاں سے ایک سلیمان شہزادی والا آیا ہے جو کہتا ہے کہ باورچی خانے کا ماہر ہے۔ اس کی بیوی بھی سائد ہے، اور اس کے علاوہ ایک سیاہ فام شخص ہے جو اپنا نام KM جوزف بتاتا ہے۔ تیسری شخصیت بلکہ چوتھی TM اود بلاؤ کی ہے جو بعد میں اپنے آپ کو عمران کہتا ہے۔ TM اود بلاؤ؟ سر سلطان سنجیدگی کے باوجود ہنس پڑے۔ جی ہاں، شیروانی اور ترکی ٹوپی میں کیا نظر آتا ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اس کے بارے میں آپ کے جذبات کیسے ہوں۔ تو یہ 4 افراد یہاں میری درخواست پر پہنچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہنسانے کا کام دے رہے ہیں، لیکن ہنسی تو اس وقت سے روٹھ گئی ہے جب سے راحل دستوری اس دنیا سے روٹھے ہیں۔ بہرحال دل چاہتا تھا کہ یہ شکایت تو کر دوں آپ سے کہ یہ موقع مذاق کا نہیں تھا۔ جی بھابھی صاحبہ، آپ کی شکایت سر آنکھوں پر۔ موقع بے شک مذاق کا نہیں تھا، اور نہ ہی اس موقع پر مذاق کیا گیا ہے آپ سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ بڑی جلدی کوفت کا شکار ہو گئیں۔ جی ہاں، کوئی کسی کے غم میں کہاں شریک ہوتا ہے، بس اپنے دکھوں میں گری ہوئی ہوں۔ جو شخص آپ کے پاس پہنچا ہے بھابھی صاحبہ، کیا آپ اس بات پر بھروسہ کریں گی کہ وہی آپ کا درد کا درماں ہے؟ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہنسنے ہنسانے کا کام دے سکتا ہے، باقی اور کیا کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مہمان بنا کر لائی ہوں اپنے گھر، اگر ایسا نہ ہوتا تو گولی سے اڑا دیتی اسے۔ ارے نہیں نہیں، اللہ کے لیے ایسے نہ کہیں، پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہ سوچیں، اسے ہلاک کرنا بھی آپ کے بس میں نہ ہوگا، خود ہی اس کی ماتحت ہو جائیں گی۔ تو میرا نام بھی سلطان نہیں ہے، ایک ذرا صبر کر لیں۔ اس کی حرکات کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک قدرتی خرابی ہے، ایک ایسی خرابی جسے اگر ہضم کر لیا جائے تو پھر اپنے ہاضمے پر بھی انسان کو ناز ہی رہے گا۔ خاصی پرسرار گفتگو کر رہے ہیں آپ، غالباً میری بے بسی کو محسوس کر کے۔ نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بعد میں آپ کن الفاظ میں مجھ سے معذرت کریں گی۔ خوب، معذرت بھی مجھے ہی کرنا ہوگی۔ جی ہاں بھابھی صاحبہ، کیونکہ جو آپ کے پاس پہنچا ہے وہ آپ کی ہر مشکل کا حل پیش کر دے گا۔ ٹیلی فون بند کر رہی ہوں کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ مذاق جاری رہے گا، مگر معذرت کے ساتھ میں اب اپنے آپ کو اس مذاق کا متحمل نہیں پا رہی۔ آئندہ اس سلسلے میں کبھی زحمت نہیں دوں گی۔ اللہ حافظ۔ سنیے تو صحیح بھابھی صاحبہ، سنیے تو صحیح، سر سلطان نے کہا، لیکن شہباز دستوری نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور وہ عجیب سی غم آلود کیفیت میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، لیکن اس نے فون اٹھایا نہیں تھا۔ جانتی تھی کہ سر سلطان ہی ہوں گے، لیکن اس کی شکایت کے جواب میں اس کی تسلی کرنے کے بجائے انہوں نے ایسی گفتگو کرنی شروع کر دی تھی جسے شہباز دستوری کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ چھوٹی سی عمر کا احمق نوجوان، بھلا وہ کیا کر سکتا ہے؟ جبر فرزان کی طرف سے جو وارننگ ملی تھی اس کے دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے۔ شہباز دستوری کو شدید خوف کا احساس ہو رہا تھا، اسے ہر وقت قیمت پر کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اگر وقت پورا ہونے پر جابر فرزان نے شیر کلی پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس تو جنگ و جدل کے لیے مکمل انتظامات بھی نہیں تھے، اور پھر جنگ کا تصور تو بڑا ہی عجیب تھا۔ راحل دستوری کی موجودگی ایک الگ بات تھی۔ اس وقت راحل بہتر جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن خانم اپنے اندر جنگ و جدل کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ جنگوں میں تو بڑی ہمت سے کام لینا ہوتا ہے، اور پھر بہتا ہوا انسانی خون اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ کیسے کر سکتی تھی یہ سب کچھ؟ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ شدید پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی خوابگاہ کی عقبی سمت میں کھلنے والی کھڑکی پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کھڑکی سے حویلی کے احاطے کا دور دور تک
کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ خانم خاموش ہو کر آسمان میں بکھرے ہوئے لاتعداد ستاروں کو گھورنے لگی، جن میں کہیں راحل دستوری کا وجود بھی ہوگا۔ نہ جانے کب تک وہ خیالات میں ڈوبی رہی اور پھر تاروں کی چھاؤں میں سے کچھ نظر آیا۔ پہلے تو اسے اپنا وہ وہم سمجھتی تھی، لیکن پھر اس کی آنکھیں انسانوں پر جم گئی جو حویلی کی چار دیواری کود کر اندر آ رہے تھے۔ خانم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب یہ وہم نہیں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، اچانک ایک ہلکی سی آواز سنائی دی اور کسی چیز سے سفید دھوئیں کا ایک غبار بلند ہوا اور پھیلتا چلا گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے ایسے گولے جگہ جگہ پھٹنے لگے جن سے سفید دھواں خارج ہو رہا تھا۔ خانم سمجھدار عورت تھی، اچانک اسے احساس ہوا کہ فضا میں ایک عجیب سی بو پھیلتی جا رہی ہے۔ چونکہ ہوا چل رہی تھی، اس لیے سفید دھوئیں کے پھیلنے کی رفتار بھی تیز تھی۔ ایک لمحے کے لیے خانم کے ذہن میں ایک تصور آیا تھا، دوسرے لمحے اس نے اپنی خوابگاہ کی ایک الماری کی جانب چھلانگ لگائی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ صورتحال خطرناک ہے، یقینی طور پر یہ خواب آور گیس ہے جو حویلی میں پھیلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنا بچاؤ ضروری تھا، اس کے بعد ہی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ خانم کے بدن میں بجلی سی پیدا ہو گئی۔ الماری سے اس نے ایک گیس ماسک نکالا اور اپنے چہرے پر چڑھانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ پھرتی سے 2 گیس ماسک نکال کر شرجیلا اور نگار کے کمرے کی جانب دوڑی۔ یہ گیس ماسک بس اتفاقی تھے، ایک بار راحل دستوری نے اپنی زندگی میں خریدے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی زمین کے ایک زیر زمین کان میں جانے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ کوئلے کی یہ کان دستوری کی ملکیت تھی اور اس کی کھدائی ہو رہی تھی۔ دستوری نے اس کا معائنہ کرنے کے لیے یہ ماسک باہر سے منگوائے تھے۔ خانم کی ذہانت نے انہیں یاد کر لیا تھا اور وہ ان کی جانب دوڑ گئی تھی۔ اب سب سے پہلے بچیوں کو محفوظ کرنا ضروری تھا، چنانچہ وہ برق رفتاری سے کمرے سے نکل کر شرجیلا کے کمرے میں پہنچی۔ دروازہ بند تھا، لیکن اس نے باہر سے لاک کھولنے کی چابی اپنے ساتھ لے لی تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ دونوں بچیاں دروازہ اندر سے بند کر کے سوتی ہیں۔ لاک کھول کر وہ اندر دوڑی، لیکن اس نے دیکھا کہ شرجیلا کے کمرے کی ایک بھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ یہ بھی شرجیلا کی عادتوں میں شامل تھی۔ کھڑکی سے گیس اندر آ گئی تھی اور پھرتی سے شرجیلا کے بیڈ کی طرف دوڑی۔ پھر اس نے شرجیلا کو جھنجھوڑ کر جنگانے کی کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ شرجیلا پر گیس کے اثرات ہو چکے تھے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، خانم کے منہ سے نکلا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر نگار کے کمرے کی جانب دوڑی۔ لیکن صورتحال شرجیلا کے کمرے سے مختلف نہیں تھی۔ تازہ ہوا کے لیے کھڑکیاں کھولنے کی ہدایت اسی نے دی تھی اور لڑکیاں اس پر عمل کرتی تھیں، لیکن اس وقت دونوں ہی اس گیس کا شکار ہو گئی تھیں۔ نگار کو جگانے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ خانم شہابہ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنا اندازہ اسے ضرور ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی ہے حویلی کے مکینوں کو بے ہوش کر کے کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ خانم اندھا دھند دوڑنے لگی۔ وہ کسی کو فون کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ راہداری کے آخری سرے پر پہنچی تو اس نے راہداری میں پھیلی ہوئی مدھم روشنی میں ان لوگوں کو دیکھا جو دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ ان کی تعداد 6-7 کے قریب تھی اور ان کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے۔ سب سے آگے والے شخص نے شہابہ دستوری کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زندہ باد خانم شہابہ دستوری، زندہ باد! آپ واقعی ذہین خاتون ہیں، ورنہ آپ کے چہرے پر یہ ماسک نظر نہ آتا، اور ہونا بھی چاہیے۔ شیر گلی کو سنبھالے رکھنے والی خاتون کوئی بیوقوف عورت تو نہیں ہو سکتی۔ شہابہ دستوری کا بدن پتھرا گیا تھا۔ وہ ساتھ کھڑی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ لوگ مسئلہ ہیں، لیکن اب مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ تمام ہی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب بھلا اس کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ وہ سب خانم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آگے والے شخص نے کہا، کہیے خانم، کیسے مزاج ہیں؟ کون ہے تم اور کیا چاہتا ہے؟ اب جب آپ نے ماسک لگایا ہوا ہی ہے اور ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر آپ سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خانم آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتے ہیں۔ کیسی زحمت؟ خانم نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ ظاہر ہے جس انداز میں ہم آپ کو لینے آئے ہیں خانم، اب یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کہاں چلنا ہے۔ میں نہیں چاہوں گی۔ اس وقت آپ کا کوئی بھی محافظ آپ کے ارد گرد نہیں ہے۔ آپ نے نہ جانے کس طرح موقع سے روشناس ہو کر یہ ماسک اپنے چہرے پر لگا لیا، لیکن آپ کی حویلی کا ایک ایک شخص بے ہوش ہو چکا ہوگا۔ بہتر ہے ہمیں کسی بدتمیزی کا موقع نہ دیں۔ بہرحال آپ کا ہم احترام کرتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ افسوس یہ خانم کے شہابہ، آپ بے ہوش نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کو بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسی صورت میں ہم آپ کو عزت و احترام کے ساتھ یہاں سے لے جاتے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ خانم آپ کے ساتھ دست درازی کی جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ یا تو بے ہوش ہو جائیے یا پھر ہمارے ساتھ چلیے۔ خانم کچھ گھنٹوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھنے لگی۔ کوئی فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔
نہ جانے یہ لوگ اسے کہاں لے جانا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک ہی کچھ عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی جس کا خانم کو ایک لمحے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ جوزف کی تو ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی پر ہمیشہ ہی محتاط رہتا تھا، حالانکہ اس وقت اس ڈیوٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ تو عمران نے اسے ہدایت کی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس کی گئی تھی، بس عادت کے مطابق وہ جاگ رہا تھا، اور جاگ رہا تھا تو پہرا بھی دے رہا تھا۔ ملازموں کے یہ کوارٹر کسی بھی طرح تکلیف نہیں دے رہے تھے اور وہ سکون کے ساتھ یہاں رہ رہے تھے، بلکہ عمران نے تو یہی بہتر سمجھا تھا کہ ملازموں کے کوارٹروں میں ہی وقت گزارے۔ حویلی کے اندر صورتحال مختلف ہو جاتی تھی اور ایک طرح سے ماحول بند بند سا ہو جاتا تھا، چنانچہ ملازموں کے کوارٹروں میں وہ بالکل پرسکون تھا۔ پھر اچانک ہی رات کے کسی حصے میں جوزف کو کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ وہ اس وقت باہر ہی ٹہل رہا تھا، ماحول بالکل خاموش اور سنسان تھا، لیکن جوزف نے دیوار سے کودنے والے ان سایوں کو دیکھ لیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے ہولسٹر سے پستول نکال لیا اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ آنے والوں سے دو دو ہاتھ نمٹ لے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہ جانے کون ہے۔ عمران کے مشورے کے بغیر اس سلسلے میں مداخلت مناسب نہیں تھی، چنانچہ وہ تیزی سے اندر کی جانب دوڑا اور پھر دوسرے لمحے وہ عمران کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ عمران فوراً ہی جانگ گیا تھا۔ اوہ تاریک رات کی اولاد، کیا مصیبت نازل ہو گئی تجھ پر، اور تو کیوں جاگ رہا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ باس، جاگنا تو میری عادت ہے اور تم جانتے ہو، اب تنہا ہی جاگتا ہوں۔ تنہا؟ عمران نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تو اور کیا باس، اور پہلے کس کے ساتھ جاگتا تھا؟ عمران نے سوال کیا۔ محبوباؤں کے ساتھ، 6 محبوبائیں ہوتی تھیں جس محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھیں باس۔ سچی بات یہ ہے کہ زندگی ہی بدل گئی، 6 محبوبائیں، اور تو نے مجھے آج تک نہیں پتہ چلنے دیا۔ پتہ تو سب کچھ تھا تمہیں باس، تم ظالم آسمان بن گئے میرے لیے۔ کیا بات ہے، شاعری کیوں کر رہا ہے؟ عمران نے کہا، اور پھر اچانک ہی ناک سکوڑنے لگا۔ جوزف، یہ بو کیسی ہے؟ سمجھ گیا باس، تم بھی سمجھ جاؤ، ابے کیا بکواس کر رہا ہے؟ اوہو، یہ بو تو تیز ہوتی جا رہی ہے۔ جوزف ہری اپ، عمران نے کہا اور اپنے سامان کی جانب چھلانگ لگا دی۔ سوٹ کیس کے نچلے حصے سے اس نے 2 گیس ماسک نکالے اور ایک جوزف کی طرف اچھال دیا۔ بہت تیز بو تھی اور اگر چند لمحے گزر جاتے تو پھر ہوش و حواس میں رہنا مشکل تھا۔ ماسک لگانے کے بعد اس نے پھرتی سے ریوالور کے چیمبر بھرے۔ جوزف کے پاس تو دو ریوالور موجود تھے۔ عمران نے کہا، تو نے مجھے جگایا کیوں تھا؟ باس، کچھ سائے راستے کی دیوار سے نیچے کودے تھے اور تو شاعری کر رہا تھا۔ آغاز تو تم نے کیا تھا باس، تیرا انجام بھی میں ہی نہ کر دوں۔ ابھی دیکھ تو صحیح کیا ہے باہر، ہوشیار رہنا۔ اوکے باس، جوزف نے کہا اور باہر کی جانب دوڑا۔ عمران بھی دوڑتا ہوا باہر نکل آیا تھا، وہ جوزف کے ساتھ ہی موجود تھا۔ باہر آ کر اس نے جو ہوش و منظر دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جگہ جگہ دھوئیں نے حویلی کے ہر ذی روح کو سلا دیا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ جوزف سایوں کے بارے میں تو بتا ہی چکا تھا۔ عمران کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی گہری سازش زیر عمل ہے اور اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ خانم خطرے میں ہے۔ یقینی طور پر خانم خطرے میں ہے، خانم کو اس خطرے سے بچانا ہے، لیکن کس طرح؟ اور پھر جو عمران جوزف کے ساتھ دوڑتا ہوا مہندی کی اس باڑ کے قریب پہنچ گیا جو حویلی کے مخصوص حصے تک جاتی تھی۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کتنے افراد یہاں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ جوزف بھی اس وقت آتش بنا ہوا تھا۔ عمران کو اس پر مکمل اعتماد تھا۔ ایسے موقعوں کے لیے اس نے جوزف کی بہترین تربیت کر دی تھی، چنانچہ وہ مہندی کی باڑ میں چھپتے چھپاتے حویلی کے دروازے تک پہنچے اور یہاں سے دوڑ لگا کر حویلی کے صدر دروازے تک۔ صدر دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں انہیں کچھ اور لوگ بھی نظر آئے۔ عمران کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ بھی گیس ماسک لگائے ہوئے ہوں گے اور یقینی طور پر ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، لیکن اندھا دھند فائرنگ کرنا انہیں وقت سے پہلے ہوشیار کر دینے کے مترادف تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ان کے جسموں پر کیسے لباس ہیں، ورنہ عمران خود ان میں ہی گھلنے ملنے کی کوشش کرتا۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا، اس نے دوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ لباس تو ان کے عام ہی تھے، لیکن سب کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پستول موجود تھے۔ عمران نے سرگوشی کے انداز میں جوزف سے کہا، جوزف، تم مجھ سے پیچھے ہو جا اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ، ان لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ تیرا ڈیل ڈول ہے، ان میں سے کوئی بھی تیرے ڈیل ڈول کا نہیں ہوگا، سمجھ گیا باس؟ لیکن خبردار، جب تک کہ میں تیرا نام نہ لوں فائر مت کرنا، سمجھ گیا باس؟ جوزف نے پھر اسی انداز میں کہا۔
तब इमरान खुद भी राहदारी में दौड़ने लगा। वो इन लोगों की कार्रवाइयाँ देख रहा था। वो सब कमरे में झांकते फिर रहे थे। इनके अलावा कमरों में और कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक कमरे से दूसरे कमरे में होते हुए वो बल आकर इस चौड़ी राहदारी में पहुंच गए जहाँ इमरान ने मदम सी रोशनी में खानम को देखा था। खानम दौड़ती हुई चली आ रही थी। इसे भी आसानी से ना पहचाना जा सकता था, लेकिन नस्वानी जिस्म एक ही था और फिर इसका कद्दो कामत भी ज़रा दूसरों से मुख्तलिफ था। लेकिन इमरान ने इसके चेहरे पर भी मास्क देखकर हैरत से पलकें झपकाईं। इसके सामने ही 6-7 अफराद उसी राहदारी में दौड़ते हुए खानम के पास पहुंच गए और फिर इमरान ने खानम को देखा जो रुक गई थी। इसके बाद वो इन लोगों की गुफ्तगू सुनने लगा। वो सब खानम को यहाँ से ले जाने की फ़िक्र में सरगर्दा थे। खानम इनसे गुफ्तगू कर रही थी। इमरान अंदाज़ा लगाने लगा कि क्या ये लोग मकामी हैं। इनकी गुफ्तगू और अंदाज से यही पता चलता था कि इनका ताल्लुक अगर शेर कली से नहीं भी है तो यही कबीलों वगैरह से हैं। शायद जाबर फरजान के आदमी हैं वो। लेकिन इमरान सोच रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। अंधाधुंध फायरिंग करके मुनासिब नहीं था। फिर इसने खानम के अल्फाज सुने, सुनो तुम लोग जो कोई भी हो, मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम अगर मेरे साथ बहुत ज़्यादा एहतराम का सलूक कर रहे हो तो इस सलूक को तर्क कर दो। काश मेरे पास भी इस वक्त पिस्तौल होता तो मैं तुम सबको जहन्नम रसीद कर देती। कि अचानक ही इमरान बोल पड़ा, पिस्तौल मेरे पास मौजूद है आंटी। शायद ये आवाज़ वो लोग पहचान ना पाए थे जो खानम के सामने खड़े थे। उन्होंने पलट कर देखा, इमरान पिस्तौल लिए खड़ा था। ये कौन है? इनमें से एक ने कहा, मामू कांजन। इमरान घबराए हुए लहजे में बोला, ये हमारा साथी नहीं है। अल्लाह ना करे मैं तुम जैसे कमीने का साथी हूँ। पकड़ लो इसे, देखो ये कौन है। इनमें से 2 आदमियों ने कहा और इमरान ने पिस्तौल जेब में रख लिया। फिर दोनों हाथ आगे बढ़ाता हुआ बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मुझे पकड़ लो, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। अबे टीएम ओद बलाव को तुम जानते नहीं हो? पूरे मुल्क में इसके नाम का डंका बज रहा है। वैसे प्यारे भाई, ये डंका क्या होता है? 2 आदमियों ने इस पर छलांगें लगाई थी, लेकिन वो मंजर भी देखने के काबिल था। जैसे ही वो इमरान के करीब पहुँचे, इमरान ने इनके गिरेबान पकड़े और फिर इस अंदाज में इन्हें आपस में टकराया कि इनके सिरों से टकराने की आवाज़ बिल्कुल ऐसे ही मालूम हुई जैसे 2 नारियल आपस में टकराए हों। और इसके बाद वो वहीं झूमने लगे। फिर वो सभी भरमार कर इमरान की तरफ दौड़ पड़े थे और इमरान घबराए हुए लहजे में कह रहा था, अबे बात सुनो, एक एक करके आ जाओ सालो। कभी ऊद बलाव देखा है तुमने? नहीं देखा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर एक अजीब सा मंजर सामने आ गया। इमरान इनके सिरों पर से उछल उछल कर पीछे जा रहा था और इस तरह जा रहा था कि यकीन ना आए, किसी मशीनी अमल से भी इस कदर वजनी चीज़ इतनी बरक रफ्तारी से फ़ज़ा में गर्दिश नहीं कर सकती जितनी बरक रफ्तारी से इमरान इनके सिरों पर से गुजरता हुआ इनके अगव में जा रहा था। खानम एक दीवार से जा टकी थी और वो हैरान निगाहों से इस शख्स को देख रही थी जो फिरकनी बना हुआ था। वो इनके सिरों से गुजरता हुआ इनमें से एक हाथ की खोपड़ी को सहला देता। जिस शख्स के बदन पर इसकी लात या हाथ पड़ता वो दोबारा उठने के काबिल न रहता। वो लोग बदहवासी में पिस्तौल का इस्तेमाल भूल गए थे। बस वो सारे के सारे मिलकर एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी या चौड़ी जगह नहीं थी, लेकिन इमरान जिस बरक रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था, इसमें जोसेफ को भी इस बात का मौका मिला था कि वो इन पर फायर कर सके। वो एक सतून की आड़ में खड़ा हुआ था। वो लोग इमरान के हाथों पीटते रहे। फिर किसी ने गराई हुई आवाज़ में कहा, शूट कर दो इसे, मार दो, लेकिन खबरदार खानम को नुकसान न पहुँचे। इधर खानम, जिसने ऊद पुलाव का नाम सुनने के बाद ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इन लोगों से मुकाबला करने वाला कौन है, साथ खड़ी हुई हैरान निगाहों से ये मंजर देख रही थी। इस वक्त इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कोई इंसान ही है जो 7-8 आदमियों को बुरी तरह मार रहा है। लेकिन जब इसने पिस्तौल निकालने की बात सुनी तो इसके अंदर शदीद इज़्तिराब पैदा हो गया। इमरान सीधा खड़ा हो गया था। इसने कहा, देखो, ऊद बलाव की मौत इस तरह नहीं होती। अब तुम अगर पिस्तौल इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे ही आदमियों को नुकसान पहुँचेगा। इसी वक्त दूसरे शख्स ने मोबाइल निकाल लिया था। मोबाइल फ़ोन पर वो शायद अपने आदमियों को हिदायत दे रहा था। इमरान की बात का इसने नोटिस नहीं लिया और फिर खानम ने फायर की आवाज़ सुनी। ये बाद दिगरे 6 फायर हुए थे, लेकिन वो छलावा भिड़ता हुआ भी उछलता था। और आखिरी फायर के बाद इसने फायर करने वाले पर छलांग लगा दी। फिर इसके सर के बाल पकड़कर इसने जोर से घसीटा और दूसरों पर उछाल दिया। इसकी ठोकरों और घूंसों से वह सब ही जख्मी हो गए थे और इमरान इन्हें अब भी बुरी तरह मार रहा था। इनमें से कुछ के हवास साथ छोड़ गए। फिर दाफ्तन ही कुछ और आवाज़ें सुनाई दी और इमरान ने एक लंबी छलांग लगाई। वो खानम के करीब आ गया और इसने खानम का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए खानम, आप इधर आ जाइए। और दूसरे लम्हे इसने खानम को एक दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेल दिया। फिर इसके बाद जिसने इन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, साथ ही इसने जोसेफ को भी पुकारा था। जोसेफ ने सतून की आड़ से फायरिंग की और फिर पूरी हवेली फायरिंग
से गूंज उठी, लेकिन खानम को अंदर बंद होकर भी ये एहसास हो रहा था कि फायरिंग अब राहदारी से निकल गई है। गालिबन वो लोग भागने की फिक्र में सरगर्दा थे। फिर ये सिलसिला हवेली के अहाते तक पहुंचा और उसके बाद अचानक फ़ज़ा में कई धमाके सुनाई दिए और फिर एकदम खामोशी तारी हो गई। फिर कहीं से गाड़ियाँ स्टार्ट होने की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान ने अहाते में भी इन लोगों के साथ बुरा सलूक किया था, लेकिन जो धमाके हुए थे वो इमरान के लिए एक नई चीज़ थी। इन धमाकों से फ़ज़ा में काले रंग का धुआं फैल गया था। इस धुएं में बेशक बदबू नहीं थी, लेकिन इसने रोशनियों को इस तरह निगल लिया था कि एक कदम दूर की चीज़ नज़र न आए, और इमरान समझ गया था कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन इस वक्त इनमें से किसी को ज़िंदा पकड़ने की कोशिश नुकसानदेह भी साबित हो सकती थी। हालांकि इमरान चाहता था कि इनमें से कोई भी ज़िंदा हाथ आ जाए, लेकिन गहरे काले धुएं की वजह से खुद इसे भी खतरा पेश आ सकता था। चनाचे इसने एक जगह साख धोकर खामोशी इख्तियार कर ली। फिर तमाम आवाज़ें ख़त्म हो गईं। इमरान अपनी जगह खड़ा सनगन ले रहा था। फिर इसने अंदर की जानब छलांग लगा दी और बरक रफ्तारी से दौड़ता हुआ राहदारी की तरफ बढ़ने लगा। इसे खानम की फ़िक्र थी, लेकिन अब जोसेफ खानम के करीब मौजूद था और इसने बदस्तूर मास्क लगाया हुआ था। खानम इससे बातें कर रही थी। फिर जोसेफ की मदद से खानम ने अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरों में मुंतकिल किया। इमरान ने जोसेफ से कहा, कल्लू मियाँ सारे पंखे चला दो, दरवाजे और खिड़कियाँ भी खोल दो ताकि गैस बाहर निकल जाए। जोसेफ इमरान के हुक्म की तामील करने लगा। खानम दोनों लड़कियों के लिए सख्त परेशान थी। इमरान ने इसे देखते हुए कहा, नहीं आंटी आप परेशान ना हो, सिर्फ ख्वाब और गैस थी, अभी निकल जाएगी। पूरी हवेली के लोग बेहोश हो गए होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इमरान ने जवाब दिया और खानम चौंक कर इसे देखने लगी। फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं थी। जोसेफ हत्ता इम्कान हर जगह के पंखे चलाने के बाद इसी कमरे में वापस आ गया। इसने कहा, यूँ लगता है जैसे वो अपने बेहोश साथियों को भी उठा कर ले गई हों। इमरान या खानम ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगा कि अब गैस के असरात कम अज़ कम अंदरूनी इमारत से ख़त्म हो गए हैं। इमरान ने मास्क उतार दिया, जोसेफ ने भी ऐसे ही किया था, और इन दोनों के बाद खानम ने भी अपना मास्क उतार दिया। ये हैरानी की बात है आंटी कि आपके पास भी मास्क मौजूद था। हाँ बस था, वो लोग फरार हो गए, दोबारा तो नहीं आएंगे। इस बार अगर वो आए तो आप इजाज़त दीजिए कि इन्हें वापस ना जाना दीजिए। तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे अंदाज़ा हो गया। खानम ने इमरान को देखते हुए कहा, अरे शुक्र अदा कीजिए इस पुरस्कार रूह का जो कभी कभी मुझ पर मुसल्लत हो जाती है। रूह, खानम ने चौंक कर इसे देखा। तो और क्या, काले सरकंडों में रहने वाली पुरस्कार रूह। अब एक कल्लू मियाँ बताते क्यों नहीं, दिल दहला लेने वाली बातें ना करो बास। सरकंडों की रूह का तस्करा करके तुम मेरी हालत ख़राब कर देते हो। जोसेफ लर्ज़ के बोला, लानत है तुझ पर 7 फुट के कल्लू भैया, अगर मेरा कद्दो कामत तेरे बराबर होता तो न जाने मैं क्या करता। तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे थे? खानम मोहब्बत भरे लहजे में बोली। तौबा तौबा आंटी, माफ़ कीजिएगा खानम, तुम्हारे मुंह से आंटी कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आंटी ही कहो, जी बेहतर है। तो मैं क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहे थे तुम, बस और कुछ ना कहो, गलती मुझसे ही हुई थी। मुझे ख्वामख्वाह सर सुल्तान के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी, इमरान चौंक कर बोला, मगर गलती तुम्हारी थी, ख्वामख्वाह बने हुए थे। कल्लू मियाँ क्या कहते हो इस बारे में? इमरान ने जोसेफ की तरफ देख कर कहा, सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ बास। हाँ कहो, मुझे वापसी की इजाज़त दे दो। कहाँ? दारुल हुकूमत वापस जाओगे? तुम्हें छोड़कर तो मरने में भी अफसोस होगा। तो फिर मैं अपने क्वार्टर में जाना चाहता हूँ। नहीं, अब तुम क्वार्टर में नहीं जाओगे, खानम ने कहा। काका क्यों आंटी? इमरान आंखें फाड़ कर बोला, बस मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो गया है। हाँ आंटी, अब देखिए ना, इसलिए मैंने भी शादी नहीं की। असल में डैडी को भी बहुत बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। शादी? जी, आप किस बारे में कह रही हैं? जवाब में खानम फिर मुस्कुरा दी। बोलते रहो, अब तो मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लग रही। हालांकि सच बात यह है कि कुछ वक्त पहले मैं शदीद ज़हनी इंतशार के आलम थी, लेकिन अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि गलती मेरी ही है। मगर खैर, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारी उम्र ही शरारतों की है। क्या समझती हैं आप मेरी उम्र को? पूरे 72 साल 14 महीने और 8 दिन का हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारी सूरत से ही अंदाज़ा हो रहा है। मगर ये लड़कियाँ, नहीं सोने दीजिए इन्हें, अब ये बेहोशी की मंजिल से निकल आई हैं और सो रही हैं। तुम आखिर हो क्या चीज़? टीएम ओद बुलाओ, सचमुच ओद बुलाई हो। क्या हशर कर दिया था तुमने इन लोगों का? अरे अल्लाह की पनाह, उन्होंने तुम पर गोलियां बरसाई थीं। वो टाफियां थीं आंटी, ऐसी गोलियों को मैं टाफियां कहता हूँ। ज़रूर कहते होगे, बाकी ज़रूर कहते होगे, लेकिन तुम्हारा ओहदा क्या है? चपड़ासी हूँ, इमरान ने फ़ौरन जवाब दिया। पता है मुझे, कुछ नहीं बताओगे, तुम खुफिया वाले ऐसे ही होते हो। खुफिया वाले? अब एक जोसेफ, अब तू खुफिया भी हो गया। 7 फुट का आदमी खुफिया कैसे हो सकता है आंटी?
بولتے رہو، یقین کرو مجھے تمہارا بولنا بھی اچھا لگ رہا ہے۔ پھر بقایا رات عمران اور جوزف نے وہیں گزاری تھی۔ شہزادی اور سلیمان کے بارے میں انہیں اندازہ تھا کہ گیس کے زیر اثر بے ہوشی پڑے ہوں گے۔ حویلی میں اور دوسرے لوگوں کی حالت کا بھی ابھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، اور رات کے وقت اس بارے میں زیادہ کوشش کرنا بھی غلطی تھا۔ پھر جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو خانم دونوں لڑکیوں پر آخری نگاہ ڈال کر عمران کے ساتھ باہر نکل آئی۔ راہداری کی دیواروں پر خون کے بڑے بڑے دھبے نمایاں تھے۔ یہ انہی کا زخمیوں کا خون تھا جو عمران کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، لیکن راہداری میں کوئی انسانی جسم پڑا ہوا نہیں ملا تھا۔ ان لوگوں نے بھی بڑے منظم طریقے سے کام کیا تھا اور اپنے بے ہوش ساتھیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ ویسے عمران کو یقین تھا کہ ان میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا ہوگا، اور بہرحال یہ اچھی بات تھی۔ پھر بیرونی حصے کا جائزہ لیا گیا۔ گیس کے اثرات وہاں اب بھی تھے۔ ہلکی ہلکی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہوا تیز چل رہی تھی، اس لیے یہ بو بھی آہستہ آہستہ زائل ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے سب سے پہلے سلیمان اور شہزادی کا جائزہ لیا۔ دونوں سکون کی میٹھی نیند سو رہے تھے۔ عمران نے وہاں کا پنکھا چلایا اور اس کے بعد وہاں سے بھی نکل آیا۔ پھر اس نے خانم سے کہا، ملازمین تو ابھی کسی قابل نہیں ہوں گے، میں اور جوزف مل کر خون کے یہ دھبے صاف کیے دیتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر جائیے۔ نگار اور شرجیلہ کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ ویسے ان کی طرف مطمئن رہو، میں مطمئن ہوں، لیکن ملازموں سے رات کی ہنگامہ آرائی کا کوئی تذکرہ نہ کریں، میں نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد عمران اور جوزف خون کے یہ دھبے صاف کرنے لگے۔ سنو عمران، کے ایم اود بلاؤ کے علاوہ تمہارا نام عمران ہی ہے؟ ہاں، خانم نے کہا۔ کے ایم اود بلاؤ ہے یہ؟ میں ٹی ایم اود بلاؤ ہوں۔ عمران اور جوزف یہی نام ہے نا تمہارے؟ جی ہاں، لیکن ان ناموں کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، میں نہیں یہ استعمال کروں گی۔ دیکھو میرے بیٹے، بے شک تم ایک خوش مزاج انسان ہو، اور یہ خوش مزاجی تم پر سجتی ہے، اس لیے کہ اس خوش مزاجی کے ساتھ ساتھ تم ماحول پر قابو پانا بھی جانتے ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنی مرضی سے ہنسنا بولنا برا نہیں لگتا۔ میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کرنا، سر سلطان سے میں نے تمہاری شکایت کی تھی۔ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، ہاں بس حماقت ہو گئی تھی مجھ سے۔ ارے آپ جانتی نہیں ہیں آنٹی، وہ مرغا بنا کر بھول جاتے ہیں، آدھے آدھے گھنٹہ بعد مرغا بنائے رکھتے ہیں۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو، تم خود نہ جانے کسے کسے مرغا بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ لیکن بہرحال ابھی میں ذرا شرجیلہ اور نگار کی طرف سے فکر مند ہوں، بعد میں تم سے ایک تفصیلی ملاقات کروں گی۔ ہم تو آپ کی خدمت حاضر ہیں آنٹی۔ ویسے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ کیا؟ ہمیں سرونٹ کوارٹر میں ہی رہنے دیں، وہ جگہ ہمارے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر ہم حویلی میں ہوتے تو ہم بھی اتنا کفیل ہو جاتے ہوتے کہ اس کے بعد آپ کے قبضے میں ہوتی۔ خانم کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے اور ضرورت کے تحت وہاں رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ پلیز میں ذرا بچیوں کو دیکھ لوں۔ خانم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور عمران جوزف کے ساتھ سرونٹ کوارٹر کی طرف چل پڑا تھا۔ صفدر اور چوہان کیمپ نمبر 8 میں بدستور موجود تھے۔ یہاں انہیں جو کارروائی کرنی تھی اور جس کی انہیں ہدایت کی گئی تھی، وہ اسے بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ X2 کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ بذات خود اس سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم نہ کریں، لیکن یہ مشکل بھی حل ہو گئی تھی۔ اس وقت صرف صفدر بیرک میں موجود تھا، چوہان بھی اس کے قریب ہی موجود تھا۔ جب ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا تھا، صفدر نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا تو X2 کی آواز ابھری، X2، یس سر، صفدر اسپیکنگ۔ ہاں صفدر، کیا رپورٹ ہے؟ سر، بڑے مشکل مراحل گزر چکے ہیں، رپورٹ پیش کرو۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور صفدر اپنے ساتھ پیش آنے والے داستان بتانے لگا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ صفدر نے کیمپ نمبر 8 تک پہنچنے کی کہانی، میجر شہباز کا حادثہ، کرنل غیاث الدین کا تعاون، ساری تفصیلات X2 کو بتائی تھیں۔ کارروائی اطمینان بخش ہے صفدر۔ X2 کی آواز سنائی دی، سر لیکن نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ صورتحال ایسی ہی شکل اختیار کرے گی۔ سر ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، کیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کے دوسرے افراد بھی یہیں اسی علاقے میں موجود ہیں؟ نہیں صفدر، میں نے اپنے پروگرام کے مطابق انہیں روک دیا ہے۔ اس وقت یہاں زیادہ رش لگانے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ بھی یہاں اس علاقے میں مجرمانہ کارروائی کر رہے ہیں وہ ہوشیار نہ ہو جائیں۔ ابھی ان لوگوں کو دھوکے میں ہی رکھنا ہے۔ ویسے میجر شہباز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سر ابھی مکمل حواس میں نہیں ہے، ویسے اس کی حالت کافی بہتر ہے۔ ابھی کرنل غیاث الدین نے ڈاکٹروں کے مشورے سے اس سے معلومات بھی حاصل نہیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس سلسلے میں کوئی بھی اہم معلومات حاصل ہوں تو مجھے ان کے بارے میں اطلاع دینا۔ بہت بہتر جناب۔ چوہان ٹھیک ہے؟ جی اب بالکل ٹھیک ہے ہم۔ ایک اور سوال۔ ہاں پوچھو۔ کیا ہمیں ابھی کیمپ میں ہی رہنا ہے؟ ہاں۔ میجر شہباز سے ذرا تفصیلات مزید معلوم کر لو، اس کے بعد میں تم سے رابطہ قائم کروں گا اور تمہیں نئی ہدایات دوں گا۔ بہتر جناب، صفدر نے کہا
اور اس کے بعد رسمی گفتگو کے بعد دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ صفدر گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ کام سست روی سے جاری تھا۔ ابتدا میں جو تیز رفتاری ہوئی تھی وہ اب یہاں کیمپ میں آنے کے بعد کسی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ایکس 2 کی جانب سے ہونے والی گفتگو تسلی بخش تھی، اور صفدر کا بہرحال یہی خیال تھا کہ ایکس 2 اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے، اور اب وہ بھی خود بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ ادھر میجر شہباز بڑی تیزی سے صحتیاب ہو رہا تھا۔ فوجی چھاڑنی تھی، زیادہ لوگوں سے راہ و رسم کی اجازت نہیں تھی، لیکن میجر شہباز سے جب وہ دل چاہے مل سکتے تھے۔ میجر شہباز کو ان کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں، اور جب بھی اس کا ان سے سامنے ہوتا اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات ابھر آتے تھے۔ لیکن پھر کرنل غیاث الدین نے میجر شہباز کے ساتھ مل کر گفتگو کرتے ہوئے کہا، میجر شہباز نے کچھ ایسی خفیہ رپورٹیں دی ہیں جن پر آپ سے گفتگو کر لینا ضروری سمجھتا ہوں مسٹر صفدر رشید۔ جی کرنل صاحب فرمائیے۔ میجر شہباز آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہیے۔ میجر شہباز نے صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے محسن ہیں مسٹر صفدر، لیکن معذرت خواہ ہوں کہ ملکی ذمہ داریاں اور ملکی راز جب تک کہ میرے اعلیٰ افسران کی اجازت نہ ہو کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا تھا۔ اصل میں میرے مشن کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں میرے علم میں آئی تھیں جو بڑی حیثیت کی حامل ہیں، اور شاید میرے 4 ساتھیوں کی موت اور میرے بارے میں ان لوگوں کی غلط فہمی کہ میں مر چکا ہوں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صفدر خاموشی سے میجر شہباز کو دیکھتا رہا، پھر میجر شہباز نے کہا، اور اب چونکہ میرے افسر اعلیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات بتا دوں، کیونکہ یہ بات میرے علم میں بھی آ چکی ہے کہ آپ دارالحکومت سے تشریف لائے ہیں اور اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، چنانچہ ایک بہت ہی معمولی سی رپورٹ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رپورٹ مجھے دینا مناسب ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ صفدر نے جواب دیا، میں کسی خاص چیز کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، لیکن اتنا جانتا تھا کہ ان پہاڑیوں میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں وزارت داخلہ سے اور وزارت دفاع سے ہم لوگوں کو ہدایات ملی تھیں۔ ان کے سلسلے میں اہم معلومات انتہائی ضروری تھیں، چنانچہ میں اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس علاقے کو مختلف سیکٹر میں تقسیم کر رکھا ہے اور ہم انہی ناموں سے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں صحیح وضاحت تو نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا سیکٹر نمبر 4 ایک دور دراز علاقے میں ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں بلند و بالا عظیم الشان پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑی ٹیلوں کے دوسری جانب ایک تیز اور تند دریا بہتا ہے جو اس قدر خوفناک ہے کہ اسے عبور کرنے کا تصور بھی مشکل سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جانب کافرستان کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ دریا ہمارے درمیان سرحدی حد بندی کرتا ہے۔ ادھر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ جگہ ناقابل عبور ہے۔ میں اور میرے ساتھی اسی طرف جا نکلے تھے، لیکن وہاں ہم نے کچھ پراسرار کارروائیاں محسوس کی ہیں۔ ہمیں گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات بھی ملے ہیں اور کچھ سائے بھی نظر آئے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے وہاں رک گئے تھے کہ ہم پر آگ کی بارش شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بس پھر بعد کی صورتحال آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح میرے 4 ساتھی مارے گئے اور میں شدید زخمی ہو گیا، اور وہ لوگ مجھے بھی مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ گئے تھے، ورنہ شاید میری زندگی بھی ممکن نہ ہوتی۔ وہ لوگ اصل میں ان پہاڑیوں پر ہونے والی کارروائیوں کو چھپانا چاہتے تھے۔ سیکٹر نمبر 4 کے بارے میں مجھے کچھ تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں؟ صفدر نے سوال کیا۔ جی ہاں، آپ کو ان کا نقشہ بنا کر دیا جا سکتا ہے۔ میجر شہباز، کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتا ہوں، اور کیونکہ کرنل صاحب کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے تو پھر برائے کرم مجھے اس سے آگاہ کر دیجیے۔ اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک صفدر چوہان، کرنل غیاث الدین اور میجر شہباز کی میٹنگ ہوتی رہی تھی۔ ساری تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اسی رات صفدر نے ایکس 2 کو اپنے ٹرانسمیٹر پر کال کی۔ ناقابل عبور راستوں پر پہاڑی سلسلوں میں بنے ہوئے عظیم الشان غار کے صاف و شفاف حال میں اس وقت بہت سے افراد موجود تھے۔ یہ وہ زخمی افراد تھے جو شیر قلی میں خانم شہابہ کی حویلی میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے جسموں پر پٹیاں کسی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں بھرپور مدد دی تھی۔ خاص قسم کی کرسیوں پر انہیں اس حال میں بٹھایا گیا تھا کیونکہ انہیں باز کے سامنے پیش ہونا تھا۔ ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا ہیں۔ 3 افراد 3 کرسیوں پر میز سے تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلے دروازے سے باز اندر داخل ہوا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ 6 افراد کھڑے ہو گئے تھے جو تھوڑی دیر قبل کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زخمیوں نے بھی کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن باز نے ہاتھ سے انہیں اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا۔
نہیں، آپ لوگ زخمی ہیں، براہ کرم آپ بیٹھے رہیں۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ باس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہمدردی کی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا جو زخمی ہو گئے تھے۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر باس نے کہا، اس مشن میں ہمارے کتنے آدمی ہلاک ہوئے؟ 4 باس، 4 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی لاشیں ٹھکانے لگا دی گئیں۔ جی باس، ہاں میں جانتا ہوں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے ان لاشوں کو کافرستان پر جانا ممکن نہیں تھا، یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا، لیکن بہرحال میں ان کے لیے غمزدہ ہوں۔ باس چند لمحہ کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے کہا، اس مشن کا انچارج کون ہے؟ میں ہوں باس، ایک زخمی نے گردن خم کر کے کہا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں مسٹر انچارج کہ آپ لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام کیسے ہوئے؟ باس، سارے کام بڑی کامیابی کے ساتھ کر لیے گئے تھے۔ حویلی میں خوابہ پر گیس کے بم پھینکے گئے تھے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ یہ بم کس قدر طاقتور تھے۔ آن کی آن میں اپنی رینج میں آنے والے ہر شخص کو بے ہوش کر دینے کی قوت رکھتے تھے۔ یقیناً، ظاہر ہے، باس نے کہا۔ ہم نے وہ بم حویلی میں پھینک دیے اور اس کے بعد اندر داخل ہو گئے۔ بس وہاں ہر شخص ہمیں بے ہوش ملا، لیکن خانم نے نہ جانے کس طرح گیس ماسک لگا لیا تھا، یہ نہ جانے کس طرح کا لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا مسٹر انچارج۔ باس، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس گیس ماسک کہاں سے آیا؟ گیس ماسک ایسی چیز نہیں ہے جو بازار میں نہ مل سکے۔ وہ تو ٹھیک ہے باس، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانم کو اس کا احساس کیسے ہو گیا کہ گیس استعمال کی جا رہی ہے؟ تمہارے خیال میں بات کا جواب مجھے دینا چاہیے، باس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں باس، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو جو مطلب ہے مسٹر انچارج وہ بیان کیجیے۔ باس، یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی، تو پھر میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ نہیں باس، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی کہیے۔ باس، یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا، چلیے پھر آگے چلتے ہیں یہاں سے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے خانم کو قبضے میں کر لیا تھا باس، لیکن پھر وہ دو افراد اور بھی تھے، وہ بھی ماسک لگائے ہوئے تھے۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ وہاں لوگ آپ کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ باس، مجھے شبہ ہے کہ یہیں مخبری ہوئی ہے۔ مسٹر انچارج، آپ نے اس مشن کی ذمہ داری قبول کی تھی؟ جی باس، مگر مجھے کالی بھیڑوں کا علم نہیں تھا۔ کالی بھیڑ کون ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ باس، اس آدمی کو بھی ہمارے اس مشن کا پتہ نہیں تھا جو وہاں حویلی میں ہمارا مخبر ہے، وہ بھی یقیناً بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اصل پوائنٹ یہی ہے کہ وہ شخص کون ہے اور آپ لوگوں نے کس طرح اسے اس کام کے لیے تیار کیا۔ باس، وہ 100% ہمارا آدمی ہے، ہر چیز کی رپورٹ ہمیں دیتا رہا ہے۔ خانم کی حویلی میں وہ کئی سال سے کام کر رہا ہے، لیکن معقول رقم کے بدلے وہ ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ویسے ہم اس شخص کو الزام اس لیے نہیں دے سکتے کہ اسے تو اس مشن کا پتہ بھی نہیں تھا۔ چلیے خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی 2 افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کے اس کام میں مداخلت کی۔ ہم لوگ تقریباً خانم پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ وہ دونوں ٹپک پڑے۔ ٹھیک اس کے بعد باس ہمارے درمیان لڑائی ہوئی، مگر باس ان میں سے ایک انسان معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تو وہ کوئی بھوت پریت لگتا تھا۔ کیا حویلی میں بھوت پریت بھی رہتے ہیں؟ باس، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کاش آپ ایک نگاہ اس کا انداز جنگ دیکھتے۔ دشمن کی تعریف کرنا کیا اچھی بات ہے مسٹر انچارج، اور ہمیں 4 انسانوں کی زندگیوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ باس، کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے اپنی ناکامی کا شدید افسوس ہے۔ ہمیں بھی افسوس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنا اہم پلان تیار کیا تھا۔ خانم اغوا ہو کر یہاں آتی، یہ بات ظاہر کی جاتی کہ اسے جابر فرزان نے اغوا کیا ہے، جابر فرزان کی صورت سے دکھائی جاتی۔ اس کے لیے ہمارے میک اپ آرٹسٹوں نے ایک شاندار جابر فرزان تیار کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کی نااہلی نے سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے مسٹر انچارج؟ شدید احساس ہے باس۔ تو پھر آپ لوگ ناکام ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کی ضرورت ہے جس نے خانم شہابہ دستوری کی کوٹھی میں اس شخص کو مخبر کے طور پر تیار کیا۔ یہ کام میں نے کیا تھا باس، 6 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک آدمی نے کہا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسٹر ذمہ دار کہ اس شخص نے آپ کو حویلی میں موجود ان 2 افراد کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ اطلاع دی تھی اس نے باس، اس شخص نے کہا۔ کیا اطلاع دی تھی؟ اطلاع کوئی اہم نہیں تھی، اس نے بتایا کہ خانم کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ان مہمانوں میں 4 افراد تھے۔ اچھا، ایک سیاہ فام نیگرو، ایک عجیب سی بیوقوف شکل کا آدمی، ایک ملازم ٹائپ کا آدمی اور ایک اس کی بیوی۔ لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ ان پر کسی طرح کا بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ انتہائی بیوقوف سے لوگ تھے چیف۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیسے کر لیا کہ وہ بیوقوف سے لوگ ہیں؟ شکلوں سے نظر آتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال چلیے۔ خیر، اس شخص نے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرنی تھی اس بارے میں جسے آپ نے وہاں متعین کیا ہے۔ وہ بھی باس ایک ملازم ٹائپ کا آدمی ہے، زیادہ چلاک نہیں ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسا شخص وہاں نہیں مل سکا جو ملازم ٹائپ کا نہ ہوتا اور چلاک ہوتا؟
نہیں باس، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ظاہر ہے زیادہ رسک نہیں لے سکتے تھے، لیکن آپ کا مشن ناکام تو ہوا ہے باس۔ اب ہم اس بارے میں تفصیلی رپورٹ حاصل کریں گے۔ ایک بڑا مشن فیل ہو جانے کے بعد ظاہر ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے باس، مشن تو ان لوگوں کا تھا۔ اس شخص نے کہا۔ آپ اپنی کرسی پر تشریف رکھیے، باس نے کہا، اور پھر انچارج کی طرف متوجہ ہو کر بولا، مسٹر انچارج، یہ میرے سامنے ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ اس نے میز پر سے ایک کاغذ اٹھا کر دور رہی سی انچارج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور انچارج آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں باس، پہچانتا ہوں۔ کیا معاہدہ یہ ہے؟ گڈ، اس معاہدے کی تحریر آپ کے علم میں ہے؟ جی 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 باس۔ کیا تحریر ہے یہ؟ باس، اس میں سے ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم زندگی کی بازی لگا کر اس مشن کے لیے کام کریں گے۔ اس میں ایک کالم اور بھی ہے جس میں معاوضے کی رقم درج ہے۔ جی باس، اور یہ معاوضہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کی آدھی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے۔ جی باس، اور یہ معاوضہ آپ کو نقد ادا کر دیا گیا ہے۔ جی باس، اور اس میں ایک کالم اور بھی ہے مسٹر انچارج، وہ آپ کو یاد ہے؟ کون سا کالم باس؟ میں پڑھ کر سناتا ہوں، باس نے کہا، اور اس کے بعد وہ کالم پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میں اس بات کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ جو مقصد میرے سپرد کیا جائے گا، پہلے اسے سمجھوں گا، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری قبول کروں گا۔ ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اس مشن کی تکمیل میرا فرض ہوگی، اور اگر میری غلطی اس مشن کو ناکام بنا دے تو پھر اس کے بعد میں زندگی کا حقدار نہیں ہوں۔ انچارج کے چہرے پر یہ الفاظ سن کر خوف کے آثار ابھر آئے۔ باقی لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ تو پھر اب آپ کیا کہتے ہیں مسٹر انچارج اس سلسلے میں؟ باس، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن نہیں، بس جہاں تک میں کہوں وہیں تک بولنا ہے، تم لوگوں کو اس سے آگے بولنے کی گنجائش نہیں۔ معاہدہ تو بہرحال معاہدہ ہوتا ہے، اور اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی تکمیل کی جائے۔ باس، ہمیں موقع دیا جائے۔ نہیں میرے دوست، اس کاروبار میں موقع نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے میں نے بھی ٹھیکہ لیا ہے، اور یہ ٹھیکہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں مجھے ناکامی ہوئی تو وہی سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، باس نے کہا، اور میز کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک اسٹین گن نکال لی جو انتہائی چھوٹی لیکن بہت خوفناک تھی۔ ان زخمیوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اسٹین گن میز پر سیٹ کی، اس کے پیچھے دوربین لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے اس دور میں نگاہیں جمائی۔ وہ لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے خوفزدہ انداز میں کھڑے ہو گئے، لیکن اسٹین گن سے ہلکی ہلکی آوازیں نکلیں۔ اس کی نال نیم دائرے کی شکل میں گھوم گئی تھی، اور وہ زخمی سور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے گولیوں سے چھلنی ہو گئے۔ ان کی چینخیں اور کرائے ابھرنے لگی۔ لمحوں کے اندر ان سب کے جسم زمین پر تڑپ رہے تھے زندگی کا آخری سفر مکمل کرنے کے لیے، اور باس کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے۔ اس نے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ان 6 افراد کی طرف دیکھا جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے پتھرا گئے تھے۔ پھر اس نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ہم دوہری مشکلات کا شکار ہیں۔ اس پروجیکٹ پر آپ کو علم ہے کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اور ابھی ہمیں کام شروع کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے، اور مسٹر آپ بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جسے خانم کی حویلی میں اس آدمی کو مخبر مقرر کرنے پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا تو باس نے کہا، نہیں، آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فوری طور پر اپنے آدمی سے یہ معلوم کیجئے کہ خانم کی حویلی میں آنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ کام فوری طور پر ہونا چاہیے، مجھے اس کی رپورٹ درکار ہے۔ اگر یہ کام 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا، ہو سکے تو ان لوگوں کی تصویریں وغیرہ، یا پھر ایسا کیجئے کہ میں آپ کو اس کی مکمل ذمہ داری سونپتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے تفصیلات درکار ہیں سر، آپ اطمینان رکھیں، میں بذات خود یہ کام کروں گا۔ ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے، اور باقی تمام لوگوں کو بتا دیا جائے کہ غلطی برداشت نہیں ہوگی۔ کیمپ نمبر 8 میں جو واقعہ پیش آ چکا ہے وہی میرے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ آخر ہمارے آدمی کہاں گئے، اس کا سراغ بھی فوری لگنا چاہیے۔ اب میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ذرا بھی وقت نہیں دے سکتا۔ باس اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا غار کے اس اندرونی دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایک شدید سنسنی کی کیفیت ہر شخص پر طاری تھی۔ غار کا ماحول انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔ پھر وہ 6 افراد بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی، اور ان میں سے ایک نے کہا، ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا جائے۔ اس کی آواز میں گراہٹ تھی۔ پھر اس نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جسے اس ذمہ داری کا اہم ذمہ دار ثابت کیا گیا تھا، اور تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو فوری طور پر اس کا آغاز کر دو۔ باس بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اگر ہم ایک ذمہ داری قبول کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہی صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتے تو پھر سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ میں انتہائی کوشش کر کے یہ معلومات حاصل کرتا ہوں، بلکہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی کارروائی کروں گا۔ مجھے 4 آدمی دے دیے جائیں۔
ان کی زندگی کے لیے آپ کو اعتراف نامہ داخل کرنا ہوگا۔ میں اعتراف نامہ داخل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بہرحال جو لوگ مجھے دیے جائیں ان کی ذمہ داری میں پوری طرح سے قبول کروں گا اور اپنی پسند کے لوگوں کا انتخاب کروں گا۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے کہا۔ یہ غالباً افرادی قوت کا ذمہ دار تھا۔ پھر ان لاشوں کو غار سے اٹھوا کر فرش صاف کیا جانے لگا اور وہ سب لرزتے قدموں سے غار کے بڑے دہانے سے باہر نکل گئے۔ شرجیلا اور نگار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ شہبا دستوری ان کے سامنے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ دیر تک یہ ماحول طاری رہا۔ پھر شرجیلا نے کہا، آپ یقین کریں ممی، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے گھر کے تمام لوگ کسی نشہ آور شے کے زیر اثر ہیں۔ خود میری بھی یہی کیفیت تھی۔ اف میرے اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دشمن ہماری حویلی تک پہنچ گئے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں سر سلطان سے بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے ان سے فون پر گفتگو کی تھی اور اتنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا ان لوگوں کی آمد پر کہ اب میں غور کرتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ ممی، میں کیا بتاؤں آپ کو، اپنی اس شرارت کا تذکرہ آپ سے ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ شرارت؟ خانم نے شرجیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ممی، ہم لوگ انہیں استاد دلبر جان کے پاس لے گئے تھے اور وہاں دھوکے سے انہیں دلبر جان کے خاص آدمیوں سے لڑا دیا تھا۔ کیا؟ شہبا دستوری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں ممی، لیکن یہ لوگ تو بڑے عجیب ثابت ہوئے۔ آپ شاید اس بات پر یقین نہ کریں کہ استاد دلبر جان کے سب سے زیادہ ہونہار آدمیوں کو انہوں نے اس بری طرح مارا کہ استاد دلبر جان بھی دانتوں تلے آنگلی دبا کر رہ گیا۔ تمہیں مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا ممی، بس وہ شرارت تھی ہماری، لیکن اس وقت ہم خود حیران رہ گئے تھے۔ ان لوگوں کے لڑنے کا انداز، ممی کیا کہا جائے، بس آپ تصور نہیں کر سکتی۔ میں اب تصور کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے تم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ ارے اگر عمران نہ ہوتا تو تم یقین کرو وہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے جاتے۔ ممی ہم تو زندہ درگور ہو جاتے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جابر فرزان کی دیوانگی میں اچھی طرح جانتی ہوں، اگر ہم اسے کسی طرح اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دے سکے تو پھر شیر گلی اور ولی خیل میں جو خونریزی ہوگی تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شہبا دستوری پریشانی سے بولی۔ ممی ایک بات تو بتائیے۔ شرجیلا بولی۔ ہاں پوچھو۔ کیا آپ ان دونوں پر کچھ بھروسہ کر سکتی ہیں؟ دونوں نہیں، میرا خیال ہے ان میں سے عمران ہی سب کچھ ہے۔ دوسرا عمران کو بوس کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ ویسے بھی وہ غیر ملکی ہے۔ ہاں، اور وہ دونوں؟ کون دونوں؟ میرا مطلب ہے سلیمان بھائی شہزادی والا اور وہ عورت جس کا نام شہزادی ہے۔ میرے خیال میں وہ صرف ملازم قسم کے لوگ ہیں۔ ممی آخر یہ کیسی جاسوسی ہے، تم نہیں سمجھتی۔ سیکرٹ سروس میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام زندگی میں کوئی ذرا بھی اہمیت نہ دے۔ تم نے اس لڑکے کو غور سے نہیں دیکھا؟ اگر تم غور سے اس کی صورت دیکھو تو وہ انتہائی معصوم اور خوبصورت نوجوان ہے، بس اس کی حرکتیں ایسی ہی ہیں ممی، اور پھر عجیب عجیب لباس پہنتا ہے۔ یہ محسوس نہیں کیا کہ شیروانی میں اس کا بدن کیسے لگتا ہے؟ ممی ہم اب اس کی تعریفیں میں کس طرح گم ہو گئے ہیں۔ اسے بلاؤ، خانم نے کہا۔ میں بھی بلا کر لاتی ہوں، صرف اسے یا باقی لوگوں کو بھی؟ نہیں، صرف اسے۔ لیکن تم نہیں جاؤ، کسی ملازم سے کہہ دو کہ وہ اسے یہاں بلا لائے۔ ویسے میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ سرونٹ کوارٹرز سے اسے یہیں کوٹھی میں منتقل کر لیا جائے۔ کر لیجیے ممی، مگر نہیں، اس نے اس سلسلے میں منع کر دیا ہے۔ منع کر دیا ہے؟ ہاں۔ کیوں ممی؟ وہ کہتا ہے کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں ہی خوش ہے۔ ممی عجیب سا آدمی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سب کا مذاق اڑا رہا ہو۔ بہرحال اب جیسا بھی ہے، لیکن ہمارے لیے جس طرح کارآمد ثابت ہوا ہے، بس میں تو اس کی تعریف نہیں کر سکتی، خانم نے کہا۔ پھر خانم نے ایک ملازمہ کو طلب کر کے عمران کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ سب اس کا انتظار کرنے لگی۔ خانم شہابہ نے گزرے ہوئے واقعات کی پوری تفصیل لڑکیوں کو بتائی تھی۔ شرجیلا اور نگار بے حد بہادر لڑکیاں تھیں، لیکن بہرحال ان واقعات کو سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی تھیں اور عمران کے لیے ان کے ذہن میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد عمران وہاں پہنچ گیا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس تھا، لیکن چہرے پر وہی حماقت نظر آ رہی تھی۔ خانم نے اس وقت اس کا بہت اچھی طرح استقبال کیا تھا۔ عمران بوکھلایا ہوا سا اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے دونوں لڑکیوں کی طرف بھی دیکھا تھا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ بیٹھو عمران، خانم شہابہ نے نرم لہجے میں کہا۔ شکریہ شکریہ۔ عمران اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی ذرا سی غلط بات ہونے پر اٹھ کر بھاگ سکے۔ لڑکیاں اسے دیکھ رہی تھیں، بس کیا کرتی، طبیعت ہی ایسی تھی۔ اسے اس کیفیت میں بیٹھا دیکھ کر انہیں ہنسی آ رہی تھی، لیکن خود کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ خانم شہابہ اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی۔ عمران کیا اب بھی اپنی یہی کیفیت برقرار رکھو گے؟ مجبوری ہے کستوری صاحبہ، عمران نے کہا۔ کستوری؟ جی وہ آپ ہیں جو ہیں۔ نہیں پلیز عمران، راحیل دستوری کا مذاق مت اڑاؤ۔ نہیں مگر آپ تو شہابہ دستوری ہیں۔ ہاں، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ کالا نمک ہے آپ کے پاس؟ کالا نمک؟ جی ہاں، 1 چمچ کالا نمک کھلا دیجیے، میں سنجیدہ ہو جاؤں گا۔ شرجیلا ہنس پڑی تھی، پھر اس نے کہا،
لیکن اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے، آپ لوگ عطر کی شیشی منگوا لیجئے۔ نگار بھی ہنس پڑی تھی۔ خانم شہابہ کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر اس نے کہا، بہرحال تم جو کوئی بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس محفل میں جاتے ہوگے اسے زعفران زار بنا دیتے ہوگے۔ جی ہاں، ماموں مرحوم زعفران کا کاروبار کرتے تھے اور زار زار روتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، بس یہیں سے زعفران زار کا قصہ چل پڑا ہے۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتی تھی۔ زبانی؟ عمران نے سوال کیا۔ ہاں، زبانی ہی سمجھو۔ ایک پریشان حال اور مظلوم عورت کی جو بھی کفیت ہو سکتی ہے وہ اس وقت میری ہے۔ دیکھو عمران، زندگی کا ایک حصہ میں نے بھی ایسا گزارا ہے جس میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزری ہے میری۔ اللہ کسی سے کسی کا سایہ نہ چھینے۔ جب سائے سروں سے اٹھ جاتے ہیں تو جو حال ہوتا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے سنجیدگی سے خانم شہابہ کو دیکھا اور بولا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیجیے۔ تفصیلات کا علم تو تمہیں ضرور ہوگا، میں نے سر سلطان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ جی ہاں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ ولی خیل آپ کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے اور ایک جھگڑا کھڑا کر دیا ہے اس نے۔ جابر فرزان بہت تند مزاج آدمی ہے، جذباتی اور فطرت میں وحشت رکھنے والا۔ میں جانتی ہوں اس نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرے گا، لیکن عمران حالات بتاتے ہیں کہ قصور جابر فرزان کا بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں میں کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے جس کے تحت ہم لوگوں میں دشمنی پیدا کرائی جا رہی ہے اور کوئی اس دشمنی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ کوئی شبہ ہے آپ کے ذہن میں؟ عمران نے سوال کیا۔ یہ تم پوچھ رہے ہو؟ خانم شہابہ بولی اور عمران پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہو بلا شاید میں ہی پوچھ رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے تم گزری رات کے واقعے سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہاں ہوں تو صحیح، لیکن ایک شبہ ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ اچھا خیر چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ میری کیا خدمات ہیں اس سلسلے میں؟ عمران، اتنا اندازہ تو مجھے ہو چکا ہے کہ تم معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا مجھے اس مشکل سے نکالنے کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کیا؟ کاشی پھل مل سکتا ہے آپ کے ہاں؟ کیا؟ ہاں، اس کے کئی نام ہیں۔ باورچی خانے میں ہو تو لوگ اسے کدو کہتے ہیں، اور پھر باورچی کہتا ہے اس لیے صاحب جی کھاؤ تو کدو سے اور نہ کھاؤ تو کدو سے، تو آپ کاشی پھل یا کدو؟ ارے ہاں، کچھ اسے میٹھا کھائیا بھی کہتے ہیں، مگر کاشی پھل درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ چلیے نکال دیتے ہیں درمیان میں سے۔ تو آپ یوں کریں کہ آدھا کلو نشادر بنفشہ کلاں کے ساتھ اور قصہ چہادر درویش، بس یہ 4 چیزیں مجھے مہیا کر دیجیے۔ شرجیلا اور نگار کی پھر ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، ارے کمال کرتی ہیں آپ، خرچہ کرنے پر تو تیار نہیں ہوتی اور چاہتی ہیں کہ جاسوسی شروع کر دی جائے۔ پہلے میں نے آپ سے توپ اور شنکر کنیاں مانگی تھی، آج تک ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، اور اب یہ چند چھوٹی سی چیزیں۔ آپ ایسا کریں کہ یہ تمام چیزیں مہیا کر دیں، بس پھر دیکھیے تماشا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ عمران اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اسی انداز میں کہنے لگا، سب سے پہلے میں کدو کا حلوہ بناؤں گا، مگر کدو کا حلوہ پتہ نہیں بنتا ہے یا نہیں، لیکن خیر کام چلا لیا جائے گا۔ عمران اس انداز میں بڑبڑاتا ہوا دبے قدموں دروازے کی، اس کا پورا وزن عمران اپنے ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا۔ پھر عمران نے اپنا پستول شرجیلا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اسے کیچ کیجیے۔ شرجیلا نے پستول کیچ کر لیا تھا اور عمران نے اسے اس طرح اس شخص کو جکڑے جکڑے اس کے لباس کی تلاشی لی اور اس کے نیفے میں اڑیسا ہوا پستول نکال لیا۔ اس کے بعد عمران نے اسے مزید ٹٹولا اور پھر زمین پر پھینک کر 2 ٹھوکریں اسے اور رسید کیں۔ خانم شہابہ دستوری نے اس دوران اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ تینوں کے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اتنی برق رفتاری سے کوئی عمل کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن عمران نے یہ کیا تھا۔ شہابہ دستوری کے منہ سے آواز نکلی، گلاب خان۔ خانم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ گلاب خان نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا، وہ میں تمہیں بتا دوں گا جانے من، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، خبردار۔ خانم، میں اسے مار ڈالوں گا۔ گلاب خان بولا، تو پھر تم ایسا کرو کہ مجھے مار ڈالو۔ لو شرجیلا، یہ پستول بھی سنبھال لو، تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس سے الباس سے نکلا ہے، عمران نے کہا اور پستول شرجیلا کی طرف اچھال دیا، جسے نگار نے کیچ کیا۔ خانم شہابہ دستوری اب عجیب سی نگاہوں سے گلاب خان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، کیا قصہ ہے گلاب خان؟ یہ تو اس سے پوچھو۔ خانم، میں تو آپ کے پاس کمرے میں آ رہا تھا، ابھی دروازہ بجانے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور پھر اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ٹھیک، عمران نے گردن ہلا کر کہا، پھر خانم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خانم تھوڑا سا سلوک اور کرنے دیجیے مجھے اس کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں۔ مگر ڈیئر عمران، یہ ہمارا بہت خاص ملازم ہے، اسی لیے میں اس کی خاص طریقے سے خاطر مدارت کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا زوردار تھپڑ گلاب خان کے منہ پر پڑا۔ دیکھو اب میں بھی تکلف نہیں کروں گا، گلاب خان گرایا۔ تم تکلف مت کرو میری جان، عمران نے کہا اور ایک اور تھپڑ گلاب خان کے منہ پر رسید کیا اور گلاب خان کسی پینسے کی طرح اس پر بل پڑا۔ عمران نے اس کی گردن بغل میں دبائی اور کئی ٹھوکریں اس کی پنڈلی اور پیٹ پر رسید کی اور اس کے بعد ایک زوردار ہاتھ گلاب خان کے جبڑے پر رسید کیا۔ گلاب خان پھر اچھل کر نیچے گرا پڑا تھا۔
اس سے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ اس کا مد مقابل اس سے 1000 درجہ طاقتور ہے اور اس کی کچھ نہیں چل سکے گی۔ عمران نے اس بار پھر اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گونسا بنایا تو گلاب خان چیخ پڑا، نہیں نہیں، میں مر جاؤں گا، مت مارو مجھے، خانم مجھے بچاؤ۔ خانم تمہیں ضرور بچا لیں گی گلاب خان، لیکن پہلے تمہیں کچھ جواب دینے ہیں ہمارے سوالات کے۔ تم نے کبھی امتحان دیا ہے؟ خانم مجھے بچاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ گلاب خان بکواس مت کرو، عمران جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ بتاؤ اس وقت تم یہاں کیسے آئے تھے؟ خانم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں لیکن عمران نے اس کی گردن دبوچ لی اور پھر بولا، سچ اور صرف سچ، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا شاید یہ لوگ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آخر تو چاہتا کیا ہے کمینے؟ گلاب خان نے کہا، ہاں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، گالیاں جتنی چاہو دے سکتے ہو، لیکن منہ سے جو لفظ نکلے سچ ہی نکلے۔ ہاتھ اوپر کرو، عمران نے کہا، اور اس کے بعد پھر اس نے گلاب خان کے بدن کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اندرونی حصے سے ایک چھوٹی سی چپٹی سی چوکور سی چیز برآمد ہوئی تھی۔ عمران نے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، شکر ہے خانم، اب یہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ خانم نے سوال کیا۔ ایک بہت ہی شاندار ٹیپ ریکارڈر، اس میں یقینی طور پر ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ رہی ہوگی۔ گلاب خان کے چہرے پر مردنی پھیل گئی تھی۔ عمران نے نگار سے کہا، مس نگار، اب آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنا ہوگی۔ ہاں کہیے، نگار جلدی سے بولی۔ اس کے ہاتھ پوچھ پر کسنا ہوں گے اور پاؤں بھی باندھنا ہوں گے، رسی درکار ہے، میں ابھی لائی، نگار نے کہا، اور گلاب خان کا پستول جلدی سے ماں کے ہاتھ میں دے کر پھرتی سے باہر نکل گئی۔ گلاب خان خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ کیا تمہاری مدد کے لیے کوئی اور بھی موجود ہے گلاب خان؟ عمران نے سوال کیا، لیکن گلاب خان چپ ہی رہا۔ خانم پھٹی پھٹی نگاہوں سے گلاب خان کو دیکھ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد نگار واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ریشمی ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ پھر عمران نے اس کی مدد سے گلاب خان کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے اور دونوں پاؤں بھی کس کر اسے زمین پر ڈال دیا۔ گلاب خان نے مزاحمت کی تھی، لیکن یہ اندازہ سے ہو چکا تھا کہ اس کی طرف سے ہونے والی ہر چند برش کا اسے سخت جواب ملے گا۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے ہاتھ پاؤں بدلوا لیے۔ عمران نے اسے اٹھا کر دیوار سے لگا دیا اور پھر بولا، گلاب خان، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ تم خانم سے غداری کر رہے ہو اور دوسروں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہو۔ تم اس وقت ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کر رہے تھے، اس لیے اب تم اس بات کا اندازہ لگا لو کہ یہاں تمہاری مدد کو کوئی نہیں آ سکتا۔ گلاب خان، میں بہت شریف آدمی ہوں، لیکن میرا ساتھی شریف آدمی نہیں ہے، وہ تمہارے بدن کی تمام کھال اتار دے گا۔ تم نے اس کالے درندے کو دیکھا ہوگا، افریقہ کی ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتا ہے جو آدم خور ہے، اسے آج بھی انسانی گوشت کھانے کا بے حد شوق ہے۔ میں خانم کی اجازت سے تمہیں اسے کے حوالے کر دوں گا اور تم اس کے معدے میں پہنچ جاؤ گے۔ ایسا کرنے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دو۔ نگار اور شرجیلا خوف سے کانپ اٹھی تھیں۔ شرجیلا بے اختیار بول اٹھی، کیا واقعی عمران صاحب وہ آدم خور ہے؟ ہاں مس شرجیلا، کئی بار مجھ سے کہہ چکا ہے کہ باس یہ لڑکیاں کتنی پیاری لگتی ہیں، کاش میں انہیں اپنے معاہدے میں اتار سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور شرجیلا عجیب سی صورت بنا کر رہ گئی۔ عمران پھر گلاب خان سے بولا، ہاں مائی ڈیئر گلاب خان، ویسے اس نے تھوڑی سی تربیت مجھے بھی دے دی ہے۔ اصل میں ہم لوگوں میں سے نہ کوئی باس ہے اور نہ ہی کوئی اسسٹنٹ، کبھی میں اس کا اسسٹنٹ بن جاتا ہوں، کبھی وہ میرا۔ چنانچہ اس وقت میں اسے طلب کروں گا تو باس کی حیثیت سے طلب کروں گا، اور اگر وہ آ گیا تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ نہیں، میں پھر وہ بری طرح گڑگڑانے لگا، معاف کر دو خانم، مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی۔ گلاب خان، تم ہم سے غداری کر سکتے ہو۔ خانم، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے گلاب خان، تم کتنے عرصے سے رائل دستوری کے ساتھ رہے ہو؟ ہاں، لوگ تو کہتے ہیں کہ نمک کی تاثیر بہت ہوتی ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا، پھر وہ کون سا لالچ تھا جس کے تحت تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گئے؟ نہیں خانم، بس اندھا ہو گیا تھا۔ تو اب کفارہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے گلاب خان کہ ہمیں ساری تفصیل بتا دو۔ 50,000 روپے دیے تھے مجھے انہوں نے۔ کون تھے؟ کیا تھے؟ یہ میں نہیں جانتا تھا، اجنبی لوگ تھے، ہمارے ہی قبیلے کے ہیں۔ خانم، بالکل نہیں جانتا ان کے بارے میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ 2 آدمی ہیں جو مجھ سے یہاں کے معاملات معلوم کرنے آتے ہیں، ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں وہ۔ دیکھو خانم، اب جو ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا، غلطی کی ہے، پکڑا گیا ہوں، چاہے مجھے قتل کر دو، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو پھر سچ بولو میری جان، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ گلاب خان، تھوڑی سی محنت کے عوض اگر 50,000 روپے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لیے ایک کام کرو۔ اور خانم، میں یہاں کے راز انہیں دینے لگا۔ وہ مجھ سے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کی ٹوہ میں رہتا ہوں۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا۔ اس ٹیپ ریکارڈر پر تم کیا ریکارڈ کر رہے تھے؟ صاحب، مجھے تازہ اطلاع ملی ہے
بلکہ ہدایت ملی ہے کہ میں آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں رپورٹ دوں۔ اس وقت سے میں آپ کے بارے میں رپورٹ حاصل کر رہا ہوں۔ وہ کون ہے اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ آپ قسم لے لیں یا پھر جو آپ کا دل چاہے کریں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں انہیں نہیں جانتا۔ شہباز دستوری کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عمران نے کہا، بس گلاب خان، بس ایک سوال کا اور جواب مجھے چاہیے۔ جی صاحب بولیے، گلاب خان نے کہا۔ میرا مطلب ہے خانم کی اس حویلی میں صاحب کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ سوچ لو گلاب خان، معلوم ہو گیا تو اس کے بعد تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ صاحب اب مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے خانم کی اس حویلی میں صاحب کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ سوچ لو گلاب خان، معلوم ہو گیا تو اس کے بعد تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ صاحب اب مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو آپ کا دل چاہے کریں۔ میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ عمران گلاب خان کی صورت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ گلاب خان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اب وہ کم از کم جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ تب عمران نے گہری سانس لے کر کہا، خانم یہ ٹیپ ریکارڈر آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ صورتحال تو معلوم ہو ہی چکی ہے، مگر اب کیا کیا جائے؟ خانم نے کہا، اگر آپ کے پاس اس شخص کی حفاظت کا کوئی بندوبست ہے تو آپ اس کی حفاظت کر لیجئے۔ اب یہ مارا جائے گا، میں تو نہیں، وہ لوگ اسے قتل کر دیں گے جنہوں نے اسے اپنے کاموں کے لیے مامور کیا ہے۔ گلاب خان کے چہرے پر خوف کے آثار ابھر آئے۔ پھر خانم نے کہا، یہاں میرے پاس تہہ خانہ موجود ہے، میں اسے تہہ خانہ میں پہنچا دوں گی۔ بہرحال اس نے میرے ساتھ غداری کی ہے، لیکن ہمیں اپنی روایتوں کا خیال رہتا ہے۔ اس نے ہماری خدمت بھی کی ہے، اب یہ بات اس کے ضمیر کی ہے جو اسے خود سزا دے گا، تو آپ اسے تہہ خانہ میں پہنچا دینے کا بندوبست کیجیے۔ پھر عمران نے اپنی نگرانی میں گلاب خان کو تہہ خانے میں پہنچایا تھا۔ شہباز دستوری، نگار اور شرجیلہ بھی ساتھ تھیں۔ بعد میں شرجیلہ نے کہا، آخر تم ہو کیا چیز، خود بلاؤ۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب میں کچھ وقت کے لیے یہاں سے باہر جاؤں۔ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ صفدر اور چوہان کیمپ نمبر 8 سے چل پڑے تھے۔ حالانکہ میجر شہباز نے ان سے بڑی درخواست کی تھی کہ چند روز اسے اور دے دیے جائیں تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہو جائے، وہ خود بھی ان کے ساتھ اس مہم کا سر انجام دینا چاہتے تھے۔ کرنل غیاث الدین کی طرف سے بھی میجر شہباز کو اجازت مل گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے ابھی اسے انفٹ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ صفدر بھی ظاہر ہے اسے اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا تھا، یہ تو بالکل ہی الگ معاملہ تھا۔ ویسے اس نے تمام رپورٹ X2 کو دے دی تھی اور X2 کی طرف سے اسے ہدایات مل چکی تھیں، جن میں کچھ باتیں اس کے لیے تعجب انگیز تھیں۔ بہرحال کرنل غیاث الدین نے اور میجر شہباز نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا اور کہا تھا کہ جس وقت اور جس لمحے انہیں ضرورت پیش آئے گی، فوج مکمل طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ کرنل غیاث الدین نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ صفدر کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا، تاہم غیاث الدین نے صفدر کو ایک خصوصی فریکوینسی کا فوجی ٹرانسمیٹر دیا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ جس وقت بھی کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں ان کی امداد کی ضرورت پڑ جائے تو بے تکلفی سے اسے بتا دے۔ اس سلسلے میں اس نے صفدر کو ان علاقوں کے تمام نقشے سمجھا دیے تھے۔ صفدر جیپ سے سٹارٹ کر کے چل پڑا تھا اور اب وہ اور چوہان پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے۔ چوہان نے ابھی تک صفدر سے اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا کہ اس کا آگے کیا منصوبہ ہے، البتہ اسے بات یہ معلوم تھی کہ X2 کی طرف سے ان لوگوں کو نئی ہدایات مل چکی ہیں۔ صفدر کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں اور اس وقت وہ انتہائی عجیب و غریب پہاڑی علاقوں سے گزر رہے تھے۔ ٹیلوں کے درمیان بیچ در بیچ پگڈنڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور وہ ان پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے اس طرح نگاہیں دوڑا رہے تھے جیسے انہیں کسی کی تلاش ہو۔ اس کی ہدایت بھی صفدر نے ہی چوہان کو کی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد چوہان نے کہا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں صفدر صاحب تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ اوہ معاف کرنا چوہان، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ کیا؟ ہمیں ایک جیپ تلاش کرنی ہے جس میں عمران اور جوزف ہیں۔ عمران اور جوزف؟ چوہان حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، تو کیا وہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہاں، صفدر نے جواب دیا۔ اور ٹیم کے بقایا افراد؟ چوہان نے سوال کیا۔ ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ یہ اشارہ سیکرٹ سروس کے ٹرانسمیٹر پر تھا۔ صفدر نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا اور دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی، سلام صفدر بھائی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہیں آپ؟ بس آپ کی مملکت میں جی رہے ہیں، ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے نکل آئے تھے کہ آپ نظر آ گئے۔ صفدر نے حیرت سے پوچھا، جی ہاں، آپ جس جگہ سے گزر رہے ہیں اس کے بعد ایک ڈھلان شروع ہوتا ہے، ڈھلان کے بعد پھر بلندی ہے، اور اگر آپ یہاں سے جیپ میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس بلندی پر ہم نظر آ سکتے ہیں۔ اوہو، مجھے آپ کی تلاش ہے۔ خیریت؟ میں نے تو آپ سے کوئی ادار نہیں لیا۔ نہیں، اصل میں مجھے آپ کو ادار واپس کرنا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا کرو، آدھی بلندیاں تم طے کر لو، آدھی ہم طے کر لیتے ہیں۔
جانا دونوں کو ڈھلان میں ہی ہے، کس طرف آؤں؟ یہ دائنی سمت تمہیں ایک درہ جیسا نظر آ رہا ہے؟ اسی طرف عمران کی آواز سنائی دی اور صفدر نے جیپ کا رخ اس جانب موڑ دیا۔ بند کر دیں ٹرانسمیٹر، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، بہتر یہی ہوگا، صفدر نے کہا اور اپنا ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ پھر وہ جیپ کو ڈھلان کی جانب ڈالنے لگا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے عمران کی جیپ نظر آ گئی۔ وہ جیپ بھی ڈھلان پر اتر رہی تھی۔ جوزف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دونوں جیپیں در نماز جگہ میں پہنچ گئی۔ عمران نیچے اتر آیا تھا۔ پھر اس نے صفدر سے اس کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کیں اور صفدر کہنے لگا، آپ کے بارے میں ہمیں پہلی بار اطلاع ملی ہے۔ ویسے آپ کو اس بات کا علم تو ضرور ہوگا کہ کیا ہمارے دوسرے ساتھی بھی یہاں مصروف عمل ہیں؟ پتہ نہیں، عمران نے جواب دیا۔ پھر کافی دیر تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے تھے۔ عمران نے صفدر سے وہ تمام پوائنٹس معلوم کیے جن کے بارے میں اسے فوجی کیمپ سے معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد عمران نے کہا، ہمیں اس درے سے نکلنے کے بعد بائیں سمت مڑنا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان لوگوں کی تلاش جو یہاں مصروف عمل ہے، عمران نے غیر متوقع طور پر سنجیدگی سے کہا۔ پھر نقشے کے مطابق وہ لوگ سفر کرتے رہے تھے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی میں داخل ہوئے تھے جہاں گھنے درخت بھی بکھرے ہوئے تھے اور درندوں کی موجودگی کے زبردست امکانات تھے۔ انہیں ہوشیار ہو جانا پڑا۔ درختوں کے درمیان ٹہلے بھی بکھرے ہوئے تھے اور یہ جگہ اس لحاظ سے بہت زیادہ خوفناک تھی کہ ان ٹہلوں کی آڑ میں درندے چھپ سکتے تھے۔ وہ سب محتاط ہو گئے۔ شام جگتی چلی آ رہی تھی۔ پھر اچانک عمران نے ہاتھ اٹھا کر صفدر کو جیپ روکنے کا اشارہ کیا اور صفدر نے جیپ روک دی۔ دونوں جیپیں پاس پاس رک گئی تھیں۔ صفدر، خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے شام جھکنے سے پہلے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ صفدر نے سوال کیا۔ بس یہاں رک جاؤ، عمران نے کہا اور پھر وہ اپنی جیپ سے کچھ سامان نکالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صفدر کے چہرے پر مصروف ہو گیا۔ وہ صفدر کے چہرے پر میک اپ کر رہا تھا۔ صفدر نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمران جو کچھ بھی کر رہا ہے بے مقصد نہیں کر رہا۔ پھر اندھیرا پھیلنے سے پہلے عمران نے صفدر کے چہرے پر اپنا میک اپ کر دیا تھا۔ اس کے پاس میک اپ کا بہترین سامان موجود تھا۔ صفدر مسکرانے لگا، پھر بولا، اور اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تمہیں عمران بننا ہے۔ وہ تو خیر میں کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکتا، کہاں عمران اور کہاں میں۔ بہرحال ہمیں سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ سنو صفدر، تمہیں کچھ ہدایات دے رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ اگر کہیں کسی جگہ ہم لوگ ان کے نرغے میں آ جائیں تو نروس ہو جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنی زندگیوں کے لیے خطرہ مول لینا۔ مگر کیا اس وقت آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ قطعی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں عمران کی چھٹی اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے ہیں اور کچھ پراسرار لوگ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ رات کا سناٹا اور تاریکی چاروں طرف پھیل گئی تو عمران کو اس کے اس شبے کی تصدیق ہو گئی۔ اچانک ہی ان پر گولیوں کی بارش ہو گئی تھی۔ یہ گولیاں چاروں طرف سے برسائی جا رہی تھیں، جس سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ دن کی روشنی میں عمران اس خدشے کا اظہار کر چکا تھا اور اس نے صحیح جگہ پہنچنے کے بعد اپنا میک اپ صفدر کے چہرے پر کیا تھا۔ جیسے ہی گولیوں کی بارش شروع ہوئی وہ تیزی سے جیپوں سے نیچے اتر گئے اور اس کے بعد عمران نے صفدر سے کہا، اگر میں تمہارے درمیان نہ ملوں تو فکر مند نہ ہونا۔ ہمیں اس لمحے کیا کرنا چاہیے؟ مقابلہ کرو اور بہتر ہے کہ نکل جانے کی کوشش کرو، لیکن اگر گرفتار بھی ہو جاؤ تو کوئی خطرہ مول نہ لینا۔ ویسے باقی تم بہتر سمجھتے ہو، عمران نے کہا اور اس کے بعد اس نے جوزف کو بھی ہدایات دے دی تھیں۔ جوزف ایسے معاملات میں خاصا ذہین ثابت ہوا تھا۔ پھر گولیوں کی شدید بارش میں وہ لوگ ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ اندازہ یہ تھا کہ ان پر قابو پانا ان کے لیے مشکل ہی ہوگا، لیکن ایک بات ان لوگوں نے بھی محسوس کی تھی، وہ یہ کہ گولیاں اگر جیپوں کی طرف برسائی جاتی تو یقینی طور پر جیپیں شکار ہوتی، لیکن وہ لوگ بھی شاید ان پر صحیح نشانے نہیں لگا رہے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ ایک طرف کھسکنے لگا۔ صفدر اور جوزف نے اسے دیکھا تھا۔ عمران نے اپنے ساتھ کوئی سامان اٹھایا تھا جس نے جیپ سے نکال لیا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، اللہ حافظ، اور اس کے بعد وہ کسی چھپکلی کی طرح تیز رفتاری سے رینگتا ہوا ایک جانب بڑھتا چلا گیا۔ ادھر صفدر، جوزف اور چوہان مقابلہ کر رہے تھے۔ پھر اچانک ہی درختوں سے ان پر تیز روشنیاں منعکس ہو گئیں۔ انہیں روشنیوں کی زد میں لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک آواز سنائی دی، بیوقوف کے بچوں، مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تمہاری گولیوں سے ہم میں سے ایک بھی زخمی ہو گیا تو پھر تم سب کو پھونک کر رکھ دیا جائے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنے افراد تمہارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ خبردار، خبردار اپنے ہتھیار پھینک دو، ورنہ اس کے بعد نتیجے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن ظاہر ہے یہ لوگ ان کے کہنے سے ہتھیار نہیں پھینک سکتے تھے۔ عمران نے انہیں کھلی چھٹی دے دی تھی، لیکن اگر وہ نکل سکتے ہیں تو ان کے نرخے سے نکل جائیں۔ اور چوہان نے صفدر سے کہا، صفدر صاحب، صورتحال کافی خطرناک ہو گئی ہے۔ ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان کی یہ بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ
ان کے قریب سفید رنگ کے کانچ کے گولے پھٹنے لگے اور ان سے سفید رنگ کا ایک غبار فضا میں پھیلنے لگا۔ صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خواب آور گیس، اور بس یہ اس کے آخری الفاظ تھے، کیونکہ اس کے بعد اس کا ذہن سناٹوں میں گم ہوتا چلا گیا تھا اور یہی کیفیت شاید دوسرے افراد کی تھی۔ شہزادی ایک عظیم الشان غار میں موجود تھی جہاں کچھ پرسرار لوگوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ شہزادی کو بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا اور یہ اغوا باس کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ باس نے حکم دیا تھا کہ ان چاروں میں سے جو بھی ہاتھ لگے اس کو اٹھا لاؤ، اور اٹھانے والے شہزادی کو اٹھا لائے تھے، اور اس وقت شہزادی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا رہا تھا۔ انجیکشن لگانے کی کچھ دیر کے بعد شہزادی کو ہوش آ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ارے میری ماں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہائے اللہ، مارو، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ سلیمان کہاں ہے تم؟ باس اور دوسرے چند افراد شہزادی کو دیکھ رہے تھے۔ مردود، مجھے کیا گھور رہے ہو؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ ستیہ ناس جائے، میں کہتی ہوں تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میرا سلیمان کہاں ہے؟ اگر تم سکون سے بیٹھ کر باتیں کرو تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں غارت کرے، تمہاری بیوی اگر اس طرح اغوا ہو جاتی تو وہ سکون سے بیٹھ کر باتیں کر سکتی تھی، شہزادی نے کہا، اور اس میں سے کچھ لوگ ہنس پڑے۔ باس نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر شہزادی سے بولا، دیکھو لڑکی، آرام سے بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر تم نے زیادہ شور شرابہ کیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس نے خنجر اٹھا کر مٹھی میں دباتے ہوئے کہا، اللہ نے چاہا تو کیڑے پڑیں گے تمہارے بدن میں، مرد ہو کر ایک عورت کو ڈراتے ہو۔ ہائے مردود، سلیمان اگر یہاں آ گیا تو تم سب کی چٹنی بنا کر رکھ دے گا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہم تمہیں خود سلیمان کے پاس پہنچا دیں گے۔ ہماری تھوڑی سی باتوں کا جواب دے دو، تمہارے باپ کی نوکر ہوں کیا تمہاری باتوں کا جواب دوں؟ دیکھو مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، یہاں چاروں طرف خونخوار درندے پھیلے ہوئے ہیں، اگر کوئی چیر پھاڑ کر رکھ دے تو پھر ہم میں سے نہ کہنا، باس نے کہا، اور شہزادی جو واپسی کے لیے مڑی تھی وہیں پر رک گئی۔ درندے مطلب یہ کہ ریچھ وغیرہ؟ ریچھ ہی نہیں، شیر، چیتے اور ہاتھی تک یہاں پائے جاتے ہیں۔ ارے تم کم وقت، مجھے یہاں لایا کیوں ہے تم؟ کیا تیرے کہنے سے مجھے یہ لوگ یہاں لائے تھے؟ یہی سمجھ لو میرے کہنے سے تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لڑکی۔ جیٹھ ہے تم میرا یا دیور؟ میں کیوں باتیں کروں گی میں تجھ سے؟ نہ میں تیرا جیٹھ ہوں نہ دیور، مگر تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم نے میرے سوالات کے جواب نہیں دیے تو تمہیں تو خیر میں چھوڑ دوں گا، مگر سلیمان کی گردن کاٹ دوں گا۔ ہیں؟ گردن کاٹ دے گا؟ ارے نہیں، وہ بیچارہ تو بڑا معصوم ہے، بالکل اللہ میاں کی گائیں، مگر گائیں نہیں، گائیں تو عورت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ میاں کا بھینسا۔ شہزادی نے کہا، اس اللہ میاں کے بھینسے کو تم اللہ میاں کے پاس پہنچانے میں تم بھرپور مدد کر رہی ہو۔ ہاں میں کیا کر رہی ہوں؟ تمہاری باتوں کا جواب نہ دے کر بیٹھ جاؤ۔ بمشکل تمہاری شہزادی کو بیٹھنے کو تیار ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باس نے اس کے سامنے آ کر کہا، دیکھو لڑکی، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بس تھوڑی سی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تم سے۔ اگر تم نے یہ معلومات ہمیں کو صحیح بتا دیں تو سمجھ لو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ چھوڑ کیا دیں گے، اس حویلی تک واپس پہنچا دیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں، کھاؤ اماں کی قسم، شہزادی نے کہا، اور اس بار باس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ گہری نگاہوں سے شہزادی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ خود شاید اس بات پر حیران تھا کہ معمولی سی ملازم قسم کی لڑکی بھلا جاسوسی سے کیا تعلق رکھ سکتی ہے، لیکن بہرحال اسے بڑی محنت کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ باس اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم لوگ کہاں سے یہاں آئے ہو؟ ہم یہاں آئے ہیں یا تم لائے ہو؟ میرا مطلب ہے خانم شہابہ دستوری کی حویلی تک تم کیسے آئے؟ وہ ریل میں بیٹھ کر آئے؟ اور کیسے آئے؟ وہ دو لڑکیاں گاڑی میں ہمیں حویلی تک لے کر آئی تھیں۔ ریل میں کہاں سے بیٹھ کر آئے تھے؟ شہر سے۔ اور کہاں سے؟ جہاں میرا سلیمان رہتا ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ شہر کا کوئی نام تو ہوگا؟ باس نے پوچھا، اور شہزادی نے اپنے شہر کا نام بتا دیا۔ جو لوگ تمہارے ساتھ آئے تھے وہ کون تھے؟ ارے انہی کی وجہ سے تو ہم مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ کون ہے وہ؟ بس وہ ایک عمران صاحب ہیں اور دوسرا وہ ایک موا کالیا جوزف ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ دونوں؟ جھگ مارتے ہیں، کم وقت نہ کام کرتا ہے نہ دھندا کرتا ہے، بس مارا پھرتا ہے، اور وہ کالیا اسے باس کہتا ہے۔ باس، شہزادی منہ بنا کر بولی، اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ بس صاحب جی، تقدیر کا کھیل ہوتا ہے، ماں باپ نے نام شہزادی رکھ دیا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم شہزادی ہو گئے۔ تقدیر پھوٹی تو اس موئے سلیمان کے ساتھ، کہتا تھا راج کرے گی شہزادی۔ کم وقت روٹیاں پکاتا ہے عمران صاحب کے گھر میں، اور وہ عمران صاحب خود بھیک مانگتے ہیں اور اسے تنخواہ دیتے ہیں۔ ارے بس آپ یوں سمجھ لیں کہ نکموں کا ٹولہ ہے پورے کا پورا۔ ارے ہمیں کیا معلوم وہ سسرے کیا کرتے ہیں، بس سلیمان باورچی ہے اور ہماری اس سے شادی ہو گئی ہے صاحب، ہمیں کچھ نہیں معلوم، آپ ہمارے گھر پہنچا دیں۔
ارے ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ایسی حویلیوں پر جہاں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہی پڑا رہتا ہے۔ شہزادی پھر سسکیاں لینے لگی۔ باز گسیلی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر وہاں سے پس پلٹ گیا۔ اس نے ایک شخص کو اشارہ کر کے کہا، ہر کام غلط ہو رہا ہے، کسی کام میں کوئی پائیداری نہیں ہے، پتہ نہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کیا کرنے والے ہو۔ مجھے تو اب مایوسی ہوتی جا رہی ہے، کسے پکڑ لائے ہو؟ یہ ایک باورچی کی بیوی ہے اور بس۔ جس شخص سے یہ الفاظ کہے گئے تھے وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ باس نے کہا، اسے جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ، بیکار کسی کا خون بہانا بھی مناسب نہیں۔ جی باس، اس شخص نے جواب دیا۔ عمران جیپ سے کود کر تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچا تھا کہ اچانک اس نے ہلکے ہلکے دھماکے سنے اور پھر فضا میں سفید دھوئیں کے بادل منڈلاتے ہوئے دیکھے۔ ایک لمحے میں اسے احساس ہو گیا کہ یہ خواب آور گیس کے بم ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خانم شہابہ دستوری کی حویلی میں پھینکے گئے تھے۔ اس نے برق رفتاری سے جیب سے گیس ماسک نکالا اور اسے چہرے پر چڑھا لیا۔ اس کے بعد اس نے پھرتی سے کوئی ایسی جگہ تلاش کی جہاں وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر سکے۔ اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ یہ بات تو اب سوچنے کی نہ رہی تھی کہ جوزف صفدر اور چوہان بچ سکیں گے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ اب کام سے گئے، لیکن بہرحال صورتحال غلط نہیں رہی تھی۔ صفدر کے چہرے پر اپنا میک اپ کر کے اس نے ذہانت کا ثبوت دیا تھا اور اب کم از کم یہ حصہ محفوظ ہو گیا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک گھنا درخت نظر آیا تو اس نے پھرتی سے اس کے تنے کو پکڑا اور پھر کسی بندر کی طرح اوپر چڑھتا چلا گیا۔ درختوں کی گھنی شاخوں میں وہ اپنے آپ کو بآسانی محفوظ کر سکتا تھا۔ اب یہاں رک کر صورتحال کا جائزہ لینا ہی مناسب تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھتا رہا۔ اپنا تھیلا جسے وہ ساتھ اٹھا لایا تھا اس نے شانے سے لٹکا لیا تھا۔ دھوئیں کا غبار جب چھٹا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے افراد ان دونوں جیپوں کے گرد جمع تھے اور ان سب نے ماسک لگائے ہوئے تھے، البتہ فاصلہ اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ ان سے گفتگو کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک یہ ہنگامہ رائی رہی اور اس کے بعد عمران نے جیپیں اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ صفدر، جوزف اور چوہان اب ایک نئی مہم پر چل پڑے تھے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو، لیکن بہرحال یہ رسک لینا ہی پڑا تھا۔ اب ظاہر ہے جیپوں کا تعاقب تو پیدل دوڑ کر نہیں کیا جا سکتا تھا، اپنی طور پر ہی کچھ کرنا تھا۔ تقریباً 15 یا 20 منٹ گزر گئے۔ گیس کی بو کے اثرات اب ختم ہونے لگے تھے۔ پھر عمران نے نیچے اترنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس نے دو افراد کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا اور ایک دم سانس روک لیا۔ ان کا رخ اسی درخت کی جانب تھا۔ عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انہیں دیکھنے لگا۔ قد و خال تو صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بہرحال یہ بات تو لازمی تھی کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ عمران کے ذہن کی چرخیاں برق رفتاری سے چلنے لگیں۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ گئے۔ پھر عمران نے انہیں درخت سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا اور ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور پھر دوسرے بولا، سگریٹ پیو گے؟ نہیں کیپٹن، میں آپ کا ایک ادنا خادم ہوں، آپ کے سامنے سگریٹ پینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لعنت بیچو اس وقت مخدوم پر، لو سگریٹ پیو اگر پیتے ہو تو۔ شکریہ کیپٹن۔ دوسرے نے بھی سگریٹ نکال لی۔ عمران نے لائٹر کا شعلہ بلند ہوتے دیکھا اور اس کے بعد اسے سگریٹ کے جلتے ہوئے سرے نظر آئے۔ ان کی باتیں بھی عمران کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ یقینی طور پر میں یہ بات ہی مان ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف 3 تھے۔ دونوں جیپوں میں 2 افراد کو دیکھا گیا تھا، مگر کیپٹن چوتھا کہاں گیا؟ میں خود اس کے لیے پریشان ہوں کیپٹن۔ جہاں جہاں ہم نے دیکھ لیا ہے وہاں تو اس کا نشان نہیں ملتا۔ مل جائے گا اس کا نشان، لیکن اس کے لیے ہمیں دن کی روشنی کا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے تو خطرہ ہے کیپٹن کہ کہیں وہ جیپوں میں ہی نہ چھپا ہو۔ میں نے اس کی ہدایت کر دی ہے اپنے آدمیوں کو، خیال رکھیں گے وہ۔ اب اتنا آسان بھی نہیں ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونا۔ کیپٹن، میرے لیے کیا ہدایات ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، میں یہاں دن کی روشنی کا انتظار کروں گا اور اپنا اطمینان کر کے بعد ہی واپس یہاں سے پلٹوں گا۔ آؤ بیٹھو، کیپٹن نے کہا، اور یہ بھی دلچسپ ہی بات تھی کہ وہ دونوں اسی درخت کی جڑ میں آ بیٹھے تھے۔ عمران اپنے آپ کو توڑ رہا تھا، اب کیا وہ کرتا؟ بیچارہ یہ کیپٹن خود ہی موت کی طرف بڑھ رہا تھا اور اپنے ساتھ اپنے غلام کو بھی لے ڈوبنے والا تھا۔ عمران نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا اور اس وقت چونکہ وہ تنہا تھا اس لیے اپنے عمل کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جوزف، چوہان اور صفدر کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، لیکن بہرحال اب وہ ان 2 افراد سے کوئی فائدہ بھی حاصل کر لینے کا خواہشمند تھا۔ چنانچہ وہ ان کے سگریٹ ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا اور پھر جب انہوں نے اپنے سگریٹ کے جلے ہوئے حصے دور اچھال دیے تو اچانک ہی عمران نے درخت کی بلندی سے ان دونوں پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں کے لیے یہ چھلانگ غیر متوقع تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچانک ان درخت پر سے قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ عمران دونوں کو رکیدتا ہوا درخت سے نیچے اترا تھا اور اس کے بعد اس نے پوری قوت سے کیپٹن کے ساتھی کے پیٹ میں لات ماری۔ تنہائی تھی اور عمران ایک منصوبے پر عمل کر رہا تھا، چنانچہ پاؤں کی قوت ناقابل یقین تھی۔ اس شخص کے بدن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ کلا بازی کھا کر پوری قوت سے درخت کے تنے سے ٹکرایا۔
اس کی بدقسمتی تھی یا پھر جانا بوجھا عمل کہ اس کا سر درخت سے ٹکرا گیا تھا اور پشت کی طرف سے ٹکرایا تھا۔ چنانچہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنی گئی، لیکن اس کے فوراً ہی بعد عمران نے کیپٹن کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس وقت وہ اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے کیپٹن کی دونوں ٹانگیں ایک مخصوص انداز میں موڑی اور پنڈلی کو پنڈلی سے لگا کر اس پر دباؤ ڈالنے لگا۔ کیپٹن کی خوفناک چیخیں بلند ہوئی تھیں اور وہ بالکل بے حواس ہو گیا تھا۔ عمران نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور فوراً ہی ٹانگیں چھوڑ کر اس کے سینے پر آ چڑھا، 2-4 تھپڑ اس کے گالوں پر رسید کیے اور اس کے بعد اسے اوندا کر کے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر موڑ دیے۔ کیپٹن بالکل ہی بے بس ہو گیا تھا۔ عمران نے سب سے پہلے اس کے ہولسٹر سے پستول نکالا اور پھر اندرونی لباس سے ایک مڑا ہوا خنجر۔ اس کے علاوہ کیپٹن کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ دونوں چیزیں اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اس نے ایک ٹھوکر مار کر کیپٹن کو سیدھا کیا اور اس کے ایک پاؤں پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارے پورے بدن کی ہڈیوں کو پیس کر رکھ دوں گا۔ جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا فوری جواب چاہیے مجھے، غلطی کے بغیر۔ عمران نے اس کے پاؤں پر دباؤ ڈالا تو کیپٹن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جوڑ دیے۔ نہیں، پلیز نہیں، پلیز نہیں، جواب دو، صرف جواب دو۔ کیا پوچھنا ہے تم نے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تیواری، کیپٹن تیواری ہوں۔ تمہاری رہائش گاہ کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے یہاں تم کس جگہ مقیم ہو؟ سامنے والی پہاڑیوں کے درمیان جو غار کا چھوٹا دہانہ نظر آتا ہے، اس کے اندر ہماری فیکٹری ہے۔ تمہارا سربراہ کون ہے؟ ہم صرف اسے باس کے نام سے جانتے ہیں۔ اندر کا ماحول کیا ہے؟ عمران نے سوال کیا اور کیپٹن رکے بغیر بولتا رہا۔ عمران اس سے تقریباً 10 منٹ تک سوالات کرتا رہا تھا اور اس نے اپنی یادداشت کے خزانے میں معقول اضافہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسے وہی کرنا تھا جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ کیپٹن تیواری سے بہت سی معلومات حاصل کرنے کے بعد اچانک ہی وہ آگے بڑھا اور اس نے کیپٹن تیواری کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ دیا۔ کیپٹن تیواری ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد اس نے دم توڑ دیا تھا۔ عمران یہ یقین کرنے کے بعد کہ اب وہ زندہ نہیں ہے، اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ تو پہلے ہی زندگی سے محروم ہو گیا تھا۔ عمران کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، بہرحال تم مجرم ہو اور میرے عظیم وطن کے خلاف کام کر رہے ہو۔ مجھے تمہاری موت کا تھوڑا سا افسوس ہے، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ پھر عمران پورے ہوش و حواس کے عالم میں ان لوگوں کے بارے میں کام کرتا رہا۔ اس نے ان کی لاشوں کو ایک ایسی جھاڑی میں چھپانے کا فیصلہ کیا جہاں سے کم از کم کچھ وقت تک یہ لاشیں دستیاب نہ ہوں۔ یہ ان کا علاقہ تھا اور انہیں کسی بھی لمحے کیپٹن تیواری اور اپنے ایک ساتھی کی گمشدگی کا علم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ عمران اس وقت تک ان لاشوں کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا جب تک کہ اس کا اپنا کام مکمل نہ ہو جائے۔ ایک لاش کو جھاڑی میں چھپانے کے بعد اس نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا اور اس کے بعد کیپٹن تیواری کے بدن کا لباس وغیرہ اتارنے لگا۔ پھر ایک ایسی جگہ منتخب کی اس نے جہاں کیپٹن تیواری کے چہرے کا بھرپور جائزہ لے سکے، لیکن بہرحال روشنی کا انتظار کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ اپنے کام کی تکمیل کے لیے اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا تھا۔ یہ انتظار بہت طویل رہا۔ پھر جب مدھم روشنی نمودار ہوئی تو عمران اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے برق رفتاری سے اپنے تھیلے سے میک اپ کا سامان نکالا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر میک اپ کرنے بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ انتہائی ذہانت کا ثبوت دے رہا تھا۔ پھر وہ کیپٹن تیواری کے نقوش اپنے چہرے پر منتقل کرتا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کام سے فارغ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا لباس اتار کر کیپٹن تیواری کا لباس پہنا۔ پوری طرح اپنے آپ کو تیار کرنے کے بعد وہ اس لاش کو جھاڑیوں میں چھپانے لگا اور اس نے اپنے طور پر اتنی محنت کی کہ بہرحال لاش جھاڑیوں میں پوشیدہ ہو گئی۔ اب وہ وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا۔ ایک اور مشن کا آغاز ہو چکا تھا جس کے انجام کا اسے ابھی تک کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کیپٹن تیواری کے بتائے ہوئے راستے پر وہ سفر کرتا رہا۔ پھر اسے چند افراد نظر آئے جو اسی کی جانب آ رہے تھے۔ عمران ہوشیار ہو گیا، لیکن وہ سب اس کے قریب پہنچ کر مؤدب ہو گئے۔ سر، کیا پوزیشن رہی؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ غلط فہمی تھی تم لوگوں کی، وہ صرف 3 ہی افراد تھے۔ انہیں پہنچا دیا گیا؟ جی سر، انہیں قید کر دیا گیا اور باس کو ان کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ان پہاڑیوں کی جانب بڑھنے لگا جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھی تھیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں غاروں کے کئی دہانے نظر آ رہے تھے۔ عمران خاموشی سے سفر کرتا ہوا ان کے ساتھ ایک غار کے دہانے سے اندر چلا گیا۔ اسے خوشی تھی کہ ابھی تک ان لوگوں کو نہ تو اس کی آواز پر کوئی شبہ ہو سکا ہے اور نہ اس کے چہرے اور حلیے پر۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا اسے کہ وہ وہاں چوتھے آدمی کی تلاش کے لیے کیپٹن تیواری کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اب اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ وہ دونوں لاشیں فوری طور پر دستیاب ہو جائیں گی۔ پھر اس نے غاروں کے اس عظیم الشان سلسلے کو حیرت اور تشویش کی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تو ایک پوری دنیا آباد کر لی گئی تھی۔ لاتعداد لوگ مختلف کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ عمران کے ساتھی منتشر ہو گئے اور عمران اب زندگی کا اخترا مول لے کر ان غاروں کی سیر کرنے لگا۔ جوزف، صفدر اور جہان یہیں کہیں موجود تھے، لیکن جو صورتحال نگاہوں کے سامنے آئی تھی اس کے بعد کسی بھی طرح عمران ان کی جانب توجہ نہیں دے سکا تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ وہ لوگ آخری حد تک اپنا بچاؤ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہاں اس عظیم الشان
سیاست کا خاتمہ کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ خطرہ تو مول لینا ہی پڑا۔ چنانچہ وہ اس پوری دنیا کی سیر کرنے لگا۔ غاروں کا پیش در پیش سلسلہ نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سرنگیں جو انسانی ہاتھوں سے تراشی گئی تھیں ان غاروں کو ایک دوسرے سے منسلک کرتی تھی۔ اور پھر عمران نے دنیا کا سب سے عجیب منظر دیکھا۔ ایک عظیم الشان کھوکھلے پہاڑ کے اندر ایک بہت وسیع ریز کارخانہ بنایا گیا تھا۔ کار کا ایک بہت بڑا دہانہ دوسری جانب کھلتا تھا اور اس دہانے کے دوسری طرف بے شمار ٹرک کھڑے تھے۔ ان ٹرکوں سے سامان اتار کر یہاں سے عظیم الشان غار میں مضبوطی سے پیک کیا جا رہا تھا۔ عمران خود بھی اس کام میں مصروف ہو گیا اور اس سامان کا جائزہ لے رہا تھا۔ پاکشیا کی معیشت کا بہت بڑا حصہ یہاں سے اسمگل کیا جا رہا تھا، لیکن اسمگلنگ کا طریقہ کار کیا ہے، عمران یہ بات جاننے کی فکر میں سرگرداں تھا۔ پھر اسے تقریباً 24 گھنٹے وہاں صرف کرنے پڑے، یہاں تک کہ جب یہ پیکنگ مکمل ہو گئی تو اس کی ترسیل کا انتظام کیا جانے لگا، اور اس ترسیل کا طریقہ کار دیکھ کر عمران کو چکر آ گیا تھا۔ وہ کسی بڑے غار کا دہانہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ چھوٹی کرینیں ان بڑے بڑے پیکٹوں کو اٹھا کر غار کے دہانے تک لے جاتیں اور غار کے دہانے کے دونوں سمت لوہے کے اسٹینڈ پر کھڑے ہوئے لوگ ان پیکٹوں کو غار کے اس دہانے میں دھکیل دیتے۔ لیکن عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیکٹ دوسری طرف کہاں جا رہے تھے۔ یہ بات بھی معلوم کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس دن سارا ہی وقت عمران اسی حال میں مصروف رہا اور اس لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ کسی نے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شام کو 5 بجے کام ختم ہو گیا تو عمران خود بھی دوسروں کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کے بعد ایک بار پھر اس نے پورے ماحول کا جائزہ لیا، اس عظیم الشان غار میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم کیا۔ شام کو 5 بجے کے بعد ان غاروں کے دروازے بند ہو جاتے تھے، لیکن عمران نے ایک ایسی جگہ نگاہ میں رکھی جہاں سے وہ اندر داخل ہو سکتا تھا۔ رات کو 8 بجے ہلکے پھلکے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چل پڑا، اور پھر عظیم الشان غار میں داخل ہو کر اس نے اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ یہ معلومات حاصل کرے کہ وہ بڑے بڑے پیکٹ اس غار کے دہانے سے کہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ اندازہ یہ تھا کہ وہاں سے انہیں کوئی اور وصول کر کے، جس طرح پاکشیا سے سامان اسمگل کر کے یہاں لایا جاتا ہے، اسی طرح ادھر سے ادھر باہر ٹرکوں پر باہر کیا جاتا ہوگا۔ لیکن یہ ٹرک کون سے راستے سے کہاں سے جاتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے اس غار کے دہانے میں داخل ہونا ضروری تھا۔ غار کا دہانہ اسٹیل کے ایک ڈھکنے سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن یہ ڈھکن ایک بٹن دبا کر اٹھایا جا سکتا تھا۔ عمران یہ ساری کارروائی اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس اسٹینڈ کی جانب بڑھ گیا جہاں سے اس نے دیکھا کہ لوگ ان پیکٹوں کو اس غار کے دہانے سے اندر داخل کرتے ہیں۔ عمران نے ڈھکنا اٹھانے کے بعد اسٹینڈ پر اپنا وزن تولا اور اس کے بعد غار کے دہانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چند لمحات کے بعد وہ اس تاریک غار میں اتر رہا تھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی اچانک ہی اس کے پورے بدن کو بجلی کا سا جھٹکا لگا، کیونکہ غار کا وہ دہانہ دوسری جانب سے انتہائی چکنا اور پسلوان تھا۔ وہ غالباً پتھر کا نہیں بلکہ اسٹیل کا بنا ہوا تھا۔ عمران نے اپنے بدن کو لاغ سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ گہرائیوں میں جا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کر کچھ چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بھلا وہاں کیا ہاتھ آتا۔ چکنی سطح ٹھنڈی اور اس قدر شفاف تھی کہ اس پر اگر کوئی مکھی بھی بیٹھتی تو پھسلنے لگتی۔ لیکن عمران کو اپنے پھسلنے کی رفتار دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ اب زندگی موت سے دو چار ہو جانے جا رہی ہے۔ وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہا۔ اس کا بدن اتنی تیزی سے نیچے جا رہا تھا کہ اسے یقین نہیں آتا تھا۔ پھر گہرائیوں میں جانے کے بعد اپنی ہی رفتار میں وہ پوری قوت سے اوپر کی جانب اچھلا۔ یہاں ذرا سی بلندی تھی، لیکن گرنے کی رفتار اس قدر تیز تھی۔ پھر گہرائیوں میں جانے کے بعد اپنی ہی رفتار میں وہ پوری قوت سے کافی دیر تک وہ بلندی کی طرف جاتا رہا، اور پھر بائیں سمت مڑ گیا۔ دائیں بائیں گہرائیاں، بلندیاں، ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ اور تو عمران ہی کی شخصیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس دوران اسے گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا، جبکہ اسٹیل کا یہ بہت بڑا پائپ جو بیش نہ جانے کہاں سے کہاں گزرتا و کہاں پہنچتا تھا، ہر طرح کی ہوا سے پاک تھا۔ لیکن یہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر قوت برداشت کا وہ مادہ پیدا کر دیا ہے کہ کبھی کبھی خود انسان کو اپنی ذات پر بھی یقین نہ آئے۔ یہ ہیبت ناک سفر تقریباً 14 منٹ جاری رہا۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اگر عمران ہوش و حواس کے عالم میں اس کا اندازہ لگاتا تو اسے احساس ہو جاتا کہ اس وقت وہ تقریباً 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پھسل رہا ہے، بلکہ شاید یہ رفتار اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہیبت ناک سفر کہاں ختم ہوگا، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ چونکہ اسٹیل کے پائپ کی سطح بہت چکنی تھی، اس لیے عمران کے جسم کو کوئی خراش وغیرہ نہیں آئی تھی، لیکن سوچنے سمجھنے کی قوتیں اس وقت پیدا ہوتیں جب اس کا موقع ملتا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی چند لمحوں کے لیے کھو بیٹھا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اب وہ ایک سیدھی اور ہموار جگہ پر پھسل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا بدن آہستہ آہستہ رکتا چلا گیا اور پھر ایک جگہ جا کر وہ ٹک گیا۔ یہ سب کچھ نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ عمران کو جب یہ احساس ہوا کہ پھسلنے کی رفتار ختم ہو گئی ہے تو اس نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور غور کرنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد
اسے ویسا ہی اسٹیل کا ایک ڈھکنا نظر آیا جس کے رکھنوں کے دوسری جانب سے روشنی جھلک رہی تھی، یعنی ویسا ہی منظر تھا جیسا کہ عمران اس پائپ کے دوسرے سرے پر جہاں سے وہ پھسلا تھا باہر دیکھتا تو اسے اسی طرح رکھنوں میں روشنی نظر آتی، گویا یہ بھی کوئی عظیم الشان حال تھا۔ لیکن عمران کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے دم روک لیا اور اپنے حواس جمع کرتا رہا۔ بہرحال وہ فولادی اعصاب کا مالک تھا، چنانچہ چند لمحات کے بعد اس نے اپنے ذہن کو پرسکون کیا اور اس کے بعد انتہائی احتیاط کے ساتھ اس ڈھکنے کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن نکال کر باہر جھانکا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ایک بہت عظیم الشان حال تھا، اتنا بڑا حال کہ اسے حال کہنا ہی غلط تھا۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض گودام تھا جس میں وہ پیکٹ کرینے سے چنے ہوئے تھے جنہیں پچھلی رات عمران نے وہاں ترسیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ طلسم ہوش اربا اس انوکھی داستان کے سامنے بالکل بے مقصد ہو جاتی تھی۔ وہاں تو جادوگروں کی جادوگری تھی، جس دل چاہے تو یقین کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے، نہ دل چاہے تو کوئی یقین دلانے والا پیدا نہ ہو سکے۔ لیکن یہ انوکھی طلسمی ہوش اربا عمران کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس وسیع اور اس گودام میں جگہ جگہ پورشن بنے ہوئے تھے اور یہاں بڑی باقاعدگی کا ایک نظام نظر آ رہا تھا۔ ہال کی چھت میں روشنیاں جگمگا رہی تھی، لیکن پورے ہال میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ غالباً رات ہونے کی وجہ سے یہاں بھی کام ہونا بند ہو گیا تھا اور یہ بات تو خیر سوچی بھی نہ جا سکتی تھی کہ یہاں انسان موجود نہ ہوتے ہوں۔ عمران نے ان بڑے بڑے پارسلوں کو بخوبی پہچان لیا جنہیں پچھلی رات وہ وہاں سے بھیجا گیا تھا۔ وہ جس طرح چنے ہوئے تھے، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ انسانوں نے یہ عمل کیا ہے۔ یہاں بھی اسے کرینیں نظر آ رہی تھی، صرف وہی پارسل یہاں موجود نہیں تھے جو پچھلی رات بھیجے گئے تھے، بلکہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر مختلف کارٹن چنے ہوئے تھے۔ عمران چند لمحات اپنی جگہ ساتھ کھڑا رہا، ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ اتنے عظیم الشان پیمانے پر ایک عجیب و غریب کارروائی ہو رہی تھی۔ پہلے اس کارروائی کا یقین کر لینا ضروری تھا۔ وہ پائپ لائن جو تقریباً 12 فٹ کے قطر میں تھی، نہ جانے کس طرح کہاں سے گزر کر یہاں تک لائی گئی تھی۔ یقینی طور پر یہ سرحد پار کا حصہ تھا اور اس طرح ادھر سے اسمگلنگ کا سامان غار کے دہانے پر ٹرکوں کے ذریعے لایا جاتا تھا اور وہاں سے اس کی پیکنگ ہوتی تھی۔ پھر اس پائپ لائن کے ذریعے اسے پڑوسی ملک کافرستان پہنچا دیا جاتا تھا۔ دنیا بھر میں اسمگلنگ کے لاداداد اور انوکھے اور عجیب و غریب واقعات دیکھے گئے تھے، لیکن اس طرح سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک اسمگلنگ کا طریقہ کار شاید دنیا کا سب سے بڑا اسمگلنگ کا طریقہ کار تھا، اور اس طرح وہ لوگ اربوں روپے کا سامان پاکشا سے کافرستان منتقل کر رہے تھے۔ ساری بات آہستہ آہستہ عمران کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ ان پہاڑی علاقوں میں ان لوگوں نے، جو نہ جانے کون تھے، اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا اور قبائلیوں کو آپس میں لڑا کر وہ اس علاقے کو حکومت پاکشا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسے لاتعداد واقعات پیش آ چکے تھے، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بالکل ہی انوکھا واقعہ تھا۔ بہرحال تقدیر نے اس موقع کا فائدہ فراہم کیا تھا کہ عمران یہاں تک پہنچ گیا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جس اچانک حادثے کے تحت وہ یہاں تک آیا ہے، اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ وہ تو ایک گودام میں کھو کر رہ گیا تھا، عظیم الشان گودام میں نہ جانے کیا کیا کچھ موجود تھا۔ عمران نے اس ذہنی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس گودام کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ گودام کی تلاشی لیتے ہوئے اسے کچھ الماریاں نظر آئیں۔ ان الماریوں کو کھولنا عمران کے لیے مشکل کام نہیں تھا، اور یہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی کہ ان الماری میں کاغذات وغیرہ موجود تھے۔ ان کاغذات کا جائزہ تقریباً 1 گھنٹے تک لیتا رہا تھا، اور ان کاغذات سے اسے بہت سے انکشافات ہوئے تھے۔ پھر کچھ کاغذات اس نے الگ کر کے اس کا ایک رول بنایا اور وہیں سے پلاسٹک کے ایک ٹکڑے میں اسے محفوظ کر کے عمران نے اسے اپنے سینے کے پاس مضبوطی سے باندھ لیا۔ وہ جدوجہد تو آخری دم تک کرنا چاہتا تھا۔ پورے گودام کی تلاشی لیتے ہوئے اسے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ایک خدشہ بھی تھا کہ دن کی روشنی شروع ہوتے ہی یہاں کام شروع ہو جائے گا، اس لیے یہاں سے نکلنا بھی ضروری تھا۔ گودام میں نہ جانے کیا کیا کچھ موجود تھا۔ ایک طرف عمران نے لکڑی کی بہت سی پیٹیاں دیکھیں، وہ سیل بند تھیں، لیکن ان سے ہلکی ہلکی بو اٹھ رہی تھی، جس سے عمران کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کچا بارود ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اسے بے پناہ وقت گزر گیا۔ اس دوران اسے باہر نکلنے کا دروازہ بھی نظر آ گیا تھا۔ پوری طرح جائزہ لینے کے بعد بالآخر وہ اللہ کا نام لے کر اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ ایک لمبی راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا تو یہاں اسے کچھ افراد سوتے ہوئے نظر آئے۔ باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان سے دبے پاؤں گزرتا ہوا برونی دروازے تک آ گیا، اور اس دروازے سے باہر نکل کر اس نے ایک طویل و عریض پہاڑی منظر دیکھا۔ پہاڑی سلسلے تا حد نظر پھیلے ہوئے تھے۔ ایک عارضی سڑک یہاں سے دور تک گئی تھی اور اس سڑک پر لاتعداد ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ اسمگلنگ کا یہ سامان ان ٹرکوں کے ذریعے شہری آبادی تک پہنچایا جاتا ہوگا، لیکن عمران یہ سوچنے لگا کہ جس سمت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے وہاں سے واپسی کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور پھر وہ سفر کرتا رہا۔ رات تیزی سے گزر رہی تھی۔ عمران انہی پہاڑوں کی جانب بڑھ رہا تھا جس کے بارے میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سرحدی پہاڑ ہو سکتے ہیں۔ تب اس نے وہ دریا دیکھا جس کی روانی بے پناہ تیز تھی، اور عمران کو یہاں کی جغرافیائی
کیفیت سے یاد آ گئی۔ یہ دریا ان پہاڑوں کے درمیان موجود تھا جو سرحدی پہاڑ تھے۔ دریا کے دوسری طرف ایک کھلا میدان شروع ہو جاتا تھا اور پھر پہاڑی سلسلے، لیکن اس دریا کو عبور کرنا بے حد مشکل کام نظر آ رہا تھا۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر عمران سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ دریا کو عبور کرنے کی کوشش کرے، لیکن دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں زندگی جانے کے امکانات 90% تھے۔ 10% عمران کی اپنی جدوجہد اور مہارت کا معاملہ تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور اس کے بعد اس کے ذہن میں روشنی پھیلتی گئی۔ یہ روشنی ایمان کی روشنی تھی، اور ایمان کی روشنی میں جب سفر کا آغاز کیا جاتا ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا، لیکن جدوجہد کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب تک بدن میں سانس باقی ہے انسان کو ہاتھ پاؤں ہلاتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس حکم کے زیر اثر وہ اپنی طور پر نہایت ذہانت سے دریا کا یہ سفر طے کرتا رہا۔ قدرت نے اسے موقع فراہم کیا تھا کہ وہ حقیقت سے روشناس ہو جائے، تو پھر بھلا قدرت اس کی مدد کیوں نہ کرتی۔ اس وقت صبح کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا، دوسرے کنارے پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو زمین پر چھوڑ دیا۔ بدن شل ہو گیا تھا، اعضاء بالکل مزمل ہو گئے تھے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد ایک گہری نیند یا بے ہوشی، عمران اس کا تعین نہیں کر سکا تھا۔ ہاں، اس وقت سورج کی کرنوں نے اسے بالکل تر و تازہ کر دیا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی، بدن پر گرد اور مٹی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بھیگے ہونے کی وجہ سے مٹی لباس سے چپک گئی تھی۔ عمران نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے دریا کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دریا کا بہاؤ جس قدر شدید تھا، اس کے تحت کسی انسان کے لیے اسے عبور کر لینا ناممکنات میں تھا۔ اگر کسی کہا بھی جاتا تو کوئی یقین نہ کرتا، لیکن ایسے ہی موقعوں پر اللہ کی مدد کا تصور ذہن میں قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ تصور عمران کے ذہن میں ابھرا تو اس کے رگ و پے میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی۔ جب غیبی قوت اس کے ساتھ شامل ہے تو پھر بھلا دقتوں کا کیا تصور ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے طور پر ایک سمت کا تعین کیا اور چلنے لگا۔ پھر شام کے جھپٹے فضا میں اترنے لگے تھے جب اس نے ایک درے کو عبور کر کے دوسری جانب ایک آبادی دیکھی۔ آبادی میں خاصی چہل پہل اور رونق تھی، لیکن اسے فوراً ہی دیکھ لیا گیا اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عمران نے ان سے سوال کیا، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ کیا شیر کلی؟ نہیں، ولی خیل، کسی نے اسے جواب دیا، اور عمران کے ذہن میں لاتعداد خیال آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، میں ولی خیل کے سردار جابر فرزان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ جابر فرزان سے کہو کہ حکومت کا ایک نمائندہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسے وہاں سے لے جایا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جابر فرزان کی شاندار حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ قبیلے میں کسی مہمان کا آ جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بس مہمان کا لفظ زبان پر آ جائے۔ جابر فرزان ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے بڑے پرخلوص انداز میں اس سے ہاتھ ملایا، پھر اس کا حلیہ دیکھتا ہوا بولا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پانی کے راستے یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہاں جابر فرزان، میں آپ کو اس بارے میں تمام تفصیلات بتانا چاہتا ہوں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، معزز مہمان، آپ حکومت کے نمائندے ہیں، یہ میرے لیے قابل احترام بات ہے۔ اس سے زیادہ قابل احترام بات یہ ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں۔ جس حلیے اور حالت میں آپ نظر آ رہے ہیں، اس بار میرا سب سے پہلے فرض یہ بنتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا وقت دوں تاکہ آپ اپنا لباس وغیرہ درست کر لیجئے۔ معاف کیجئے گا، ہم کوئی جدید لباس تو آپ کو پیش نہیں کر سکتے، لیکن فوری طور پر میں آپ کے لیے اپنا لباس پیش کر سکتا ہوں۔ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، قبیلوں کے شاندار داستانیں اور پہاڑیوں کے رہنے والوں کا ظرف میرے علم میں ہے جابر جوان، میں آپ کی یہ محبت قبول کرتا ہوں۔ بہتر تو پہلے اپنا لباس تبدیل کرنے کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد جابر فرزان کی خادموں نے عمران کو لباس دیا اور غسل خانے کا راستہ دکھایا۔ عمران کو سب سے زیادہ فکر ان کاغذات کی تھی جنہیں اس نے اپنے سینے کے پاس محفوظ کیا ہوا تھا۔ یہ صرف قدرت کی رہنمائی تھی کہ اس نے احتیاط کے پیش نگاہ ان کاغذات کو پلاسٹک میں پیک کر لیا تھا۔ وہ بالکل محفوظ حالت میں برآمد ہوئے اور عمران نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ غسل وغیرہ کر کے اس نے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر لیا تھا اور پھر وہ غسل خانے سے نکل آیا تھا۔ جابر فرزان نے اس کے لیے بہترین ناشتے کا بندوبست کیا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ خود بھی موجود تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر چند کہ یہ وقت ان چیزوں کا نہیں جو میں نے آپ کو پیش کی ہیں، لیکن پھر بھی رات کے کھانے سے پہلے کچھ ہلکا پھلکا کھا لینا آپ کے لیے مناسب رہے گا، اور آپ کو شاید اس بات کا یقین نہیں آئے گا جابر فرزان کہ میں 24 گھنٹے سے بھوکا ہوں۔ یہ میرے لیے مسرت کی بات ہے کہ میں آپ کی خدمت کی ابتدا کرنے میں ایک مناسب فیصلہ کر سکا۔ عمران نے محسوس کیا کہ جابر فرزان نہایت معقول آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہاڑوں کے رسم و رواج میں انتقام اور دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کا ختم ہونا یہ نہایت ضروری ہے، لیکن شاید سنجیدگی سے اس پر کام کیا ہی نہیں گیا۔ میں خانم شہابہ دستوری کی بات کرتا ہوں۔ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ قبیلہ جابری اور دستوری میں بہت عرصے سے جھگڑا چلا آ رہا ہے اور یہ دشمنی گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، راحل دستوری کے زمانے میں ہمارے کچھ خاندانی معاملات تھے جنہیں ختم کرنے کے بجائے زندہ رکھا گیا،
اور آخری عمل یہ تھا کہ قبیلہ جابری کے 8 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں نے خانم شہابہ دستوری کو 90 دن کا نوٹس دیا ہے اور اس میں پیش رفت وقت گزر چکا ہے۔ خانم شہابہ دستوری کا کہنا ہے کہ ان 8 افراد کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے قتل نہیں کیا، لیکن انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ قبیلے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان 8 خاندانوں کو تسلی دینا میرا ذمہ داری ہے۔ بالکل میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ خانم شہابہ دستوری کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ اس تفتیش میں ان کی مدد کی جائے اور حکومت نے مجھے اور میرے چند ساتھیوں کو یہاں بھیجا۔ جابر فرزان میں نے یہاں تفتیش کا آغاز کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ گندی فطرت کا پڑوسی ملک ہمیشہ کی مانند یہاں سازشوں میں مصروف ہے۔ ان پہاڑوں میں وہ قوت آزمائی تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنے عمل کو جاری رکھا ہے۔ یہاں انہوں نے اسمگلنگ کا ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا ہے، جہاں سے عظیم ترین پیمانے پر اسمگلنگ کی جا رہی ہے، اور ان کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ قبائل آپس میں جنگ کر کے الجھے رہیں اور ان کی جانب کسی کی توجہ نہ ہو۔ پورے دعوے اور اعتماد کے ساتھ ہی اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 8 افراد کے قتل کا وہ سلسلہ یہاں تک واپس پہنچا ہوں۔ ناممکن دوست، ثبوت اتنے ہیں میرے پاس کہ آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا، اور دریا عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک، لیکن ایک مشن، ایک مقصد عزم و ہمت پیدا کرتا ہے۔ آپ کو میرا بھیگا ہوا لباس یاد ہوگا، لیکن اس لباس پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ کاغذات دیکھیے۔ اور اس کے بعد عمران دیر تک جابر فرزان کو کاغذات دکھاتا رہا تھا، اور اس کے بعد جابر فرزان کو اس بات کا یقین آ گیا تھا۔ تب اس نے کہا، اس علاقے کی نشاندہی کیجیے عمران صاحب، بھلا میں اپنے فرض میں کوتاہی کیسے برت سکتا ہوں؟ عمران اور جابر فرزان کافی دیر تک بیٹھے ان نقشوں پر غور کرتے رہے تھے۔ جابر فرزان نے کہا، ہمیں کل کا دن انتظار کرنا ہوگا۔ شام کے سناٹوں میں میں ان پہاڑوں پر حملہ کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں جابر فرزان کہ حکومت کو اس بارے میں اطلاع دے دی جائے۔ نہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ پہاڑوں کے معاملات ہم پہاڑی لوگ ہی نمٹا لیا کرتے ہیں۔ حکومت کی مدد و ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب ہم ان لوگوں کو فنا کرنے میں ناکام رہیں گے۔ عمران کی لاکھ کوششوں کے باوجود جابر فرزان کی ضدی طبیعت نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا، اور بہرحال ایک منصوبہ زیر عمل آ گیا تھا جس میں عمران نے بحالت مجبوری حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عمران کو اکرام کی جگہ بتا دی گئی اور جابر فرزان اسے اللہ حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ پھر دوسرے دن جابر فرزان کی شکل دن بھر نظر نہ آئی، البتہ شام کو 5 بجے اس نے عمران کے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں تیاریاں مکمل کر چکا ہوں، اب یہاں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ عمران نے جابر فرزان کو دیکھا جو باقاعدہ وردی میں ملبوس تھا اور بہت شاندار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس کی جرأت اور اس کا عزم دیکھ کر عمران متاثر ہوا تھا۔ پھر عمران کی رہنمائی میں ایک عظیم الشان فوج جس کا تعلق جابری قبیلے سے تھا ان پہاڑوں کی جانب چل پڑی جہاں ان لوگوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا، اور پھر جھڑپوں کا آغاز پہاڑوں سے کافی دیر ہی ہو گیا تھا۔ جہاں ان لوگوں کے محافظ موجود تھے انہوں نے ابتدا کی تھی، لیکن چند ہی لمحوں میں انہیں خون میں نہلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جابر فرزان کی سرگردگی میں قبیلوں کے جالے پہاڑوں کی جانب بڑھنے لگے۔ راستے ان لوگوں نے دیکھے بالے تھے، چنانچہ برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے وہ غاروں کے ان دہانوں کے قریب پہنچ گئے، لیکن بعض کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ قبیلے ان پر چڑھ دوڑے ہیں۔ مقابلے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ ادھر سے بھی گولیاں چلائی جانے لگی اور شدید مزاحمت شروع ہو گئی، لیکن جابر فرزان پہاڑی آدمی تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے ان سے زیادہ پہاڑوں سے اور کون واقف ہو سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کس طرح پہاڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی مزاحمت کے بعد باس اور اسمگلروں کے دوسرے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے، ورنہ موت ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ عمران خود بھی اس کارروائی میں برابر کا حصہ لے رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ انوکھا کیس رہا ہے اس کے لیے، جس میں انہیں سرکاری مدد نہیں لینی پڑی۔ پھر اس پورے کارخانے پر جابر فرزان کے آدمیوں کا قبضہ ہو گیا اور یہاں سے جوزف صفدر اور چوہان کو بھی برآمد کر لیا گیا۔ شہزادی کو غالباً باز کے اشارے پر واپس پہنچا دیا گیا تھا۔ عمران تمام معاملات میں پیش تھا، اور اس بار بھی اس نے اپنی برتری قائم رکھی تھی، جس کا اعتراف صفدر نے کیا۔ صفدر کے پاس وہ ٹرانسمیٹر موجود تھا جس سے وہ کرنل غیاث الدین سے رابطہ قائم کر سکتا تھا، اور عمران نے خفیہ طور پر صفدر کو اس سلسلے میں اشارہ کر دیا۔ چنانچہ صبح ہونے سے پہلے پاکشیہ کی فوجوں نے ان پہاڑوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ کرنل غیاث الدین اور میجر شہباز بے پناہ خوش تھے۔ دشمن ملک کی سازش کو بری طرح ناکام بنا دیا گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پوری کارروائی بالکل خفیہ رکھی گئی تھی۔ جابر فرزان نے اس ساری کارروائی میں نہایت دلیری سے کام لیا تھا۔ تقریباً 60 افراد گرفتار ہوئے تھے اور کوئی 13 لاشیں ہاتھ لگی تھیں۔ ان لوگوں کا باس بھی گرفتار ہو گیا تھا، لیکن عمران کی خواہش سن کر کرنل غیاث الدین بھی چکرا گیا تھا۔ اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، آپ کی اس خواہش کی تکمیل ہائی کمان کی اجازت سے ہی ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کو گرفتار ہو جانا یہ سب کچھ نہیں ہے، حکومت کافرستان کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ عمران نے کہا، پھر وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔
पेट्रोल के 20 टैंकर बड़े बड़े पाइपों से स्टील की सुरंग में पेट्रोल अंडेर रहे थे। ये सिर्फ इमरान ही जानता था कि ये पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है। फिर इमरान ने अपने हाथों से एक रिमोट कंट्रोल बम इस पाइप में डाला। इसके बाद वो लोग इन गारों से बाहर निकल आए थे। वक्फे का तयन करके रिमोट कंट्रोल बम का बटन दबा दिया गया और चंद ही लम्हों के बाद सरहद पार एक धमाके का इर्तिताश पैदा हुआ। ऐसे ज़लज़ला तस्वर किया जा सकता था और नज़र की आखिरी हद से धुएं के बादल फ़ज़ा में बुलंद होते नजर आए। इससे धमाके की शिद्दत का एहसास होता था। अब इस पूरे पहाड़ी इलाके पर पाकशिया की फ़ौज का कंट्रोल था और बाकी ज़िम्मेदारी फ़ौज के ही सुपुर्द थी। जाबर फरजान खुद खानम शहाबा दस्तूरी के पास पहुंचा था और शहाबा दस्तूरी ने इसका शान इस्तगाल किया था। अपनी गलत फहमी के लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूं खानम, और दोनों कबीलों के लिए अमन व आश्ती का पैगाम लाया हूं। मैं इस पेशकश को खलूस से दिल से कबूल करती हूं और ये कहने में आर नहीं महसूस करती कि हम बेसहारा औरतों को आपकी पुष्ट पनाही दरकार है। अब ना सिर्फ जाबर फरजान बल्कि वली खैल और पूरा जाबरी कबीला शेर कली का दस्ते रास्त है। हमारे दरमियान दुश्मनी का दौर ख़त्म हुआ और अब दोस्ती के मीनार तामीर होंगे इंशाअल्लाह, खानम ने कहा। जाबर फरजान एक खुशगवार तासर छोड़ गया, लेकिन खानम शहाबा दस्तूरी मुसलसल मुख्तलिफ लोगों से TM औद बुलाव के बारे में पूछती रही थी। सुलेमान भाई शहज़ादी वाला तो शहज़ादी की वापसी के फ़ौरन बाद ही अपनी बीवी को लेकर चला गया था। खानम को उम्मीद थी कि इमरान ज़रूर वापस आएगा, लेकिन सारे कामों की इतला इसे मिल गई थी। इमरान वगैरह की वापसी नहीं हुई थी। इसने शर्जीला को कहते हुए सुना, वो वाकई एक आइडियल इंसान था। क्या बना हुआ था, मगर गौर करने से एहसास होता है कि हम ही इसे पहचानने में नाकाम रहे थे। और नेग्रो भी किसी कदर शानदार शख्सियत का मालिक था। क्या वो किसी से मोहब्बत भी करता होगा नगार? क्या पता। नौजवान था, खूबसूरत भी था, एक बार इससे मिलने को दिल चाहता है। क्या पता कौन था, कहाँ रहता होगा। हम इससे ज़रूर मिलेंगे लड़कियों, ज़रा यहाँ के हालात बेहतर हो जाएं। मैं सर सुल्तान से इसके बारे में मालूमात हासिल करूँगी, शहाबा दस्तूरी ने कमरे में दाखिल होकर कहा। और दोनों लड़कियाँ चोरसी सी बन गईं। शायद कोई चोर इनके दिलों में छुपा हुआ था, वो यकीनन कोई बहुत बड़ा अहदेदार होगा। ये सिगरेट एजेंसियों के लोग इसी तरह खुद को दुनिया से छुपाए रखते हैं। उस्ताद दिलजरबा जान भी इसे बहुत याद करते हैं। मम्मी कहते हैं कि ऐसा शानदार फाइटर उन्होंने कभी ना देखा था। न जाने किस माँ का लाल होगा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़हीन, कितना बड़ा काम कर दिखाया इसने। शहाबा दस्तूरी इमरान के ख्याल में डूब गई थी। फिर इसकी कोई बात याद करके बेइख्तियार हंस पड़ी। इमरान सर सुल्तान को रिपोर्ट दे रहा था। स्मगलिंग की दुनिया में सबसे अजीब और सबसे बड़ा केस है। काफिरस्तान ने ज़रूरी अशिया के स्मगलिंग के टेंडर पर प्राइवेट सेक्टर दिए थे, जिसने एक अजीम उल-शान प्रोजेक्ट तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट में काफिरस्तान के बड़े बड़े सरमायादारों ने सरमायाकारी की थी। ये कागजात मुकम्मल निशानदेही करते हैं। सर सुल्तान ये कागजात देख रहे थे। बहुत देर तक वो इनमें खोए रहे, फिर गर्दन उठाकर इमरान को देखने लगे। तुम क्या कहना चाहते हो? आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारी सनतें सोना उगल रही हैं, लेकिन ये सोना बाहर स्मगल कर दिया जाता है। मुल्क में ज़रूरी अशिया का हसूल मुश्किल हो गया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और अवाम की ज़रूरत की अशिया बाहर स्मगल कर दी जाती हैं। वो अपने वतन के लिए हमेशा मैशियत तबाह कर रही हैं और हम, हाँ, ये बहुत बड़ा अलमिया है। सर सुल्तान ने मखमूम लहजे में कहा। मैं इन कागजात के मुताबिक इनको लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहता हूँ। नहीं इमरान, ये केस फ़ौज के ज़ेर निगरानी चला गया है। कार्रवाई ज़रूर होगी। फ़ौज इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। तुम मदाखलत ना करो। आप ये कागजात हेड क्वार्टर भिजवाइए, मैं इस कार्रवाई का मुंतज़िर रहूँगा। इमरान सर्द लहजे में बोला और सर सुल्तान से इजाज़त लेकर उठ गया। सर सुल्तान इसे अजीब सी नज़रों से देखते रह गए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक्शन, एडवेंचर, सस्पेंस से भरपूर ये नावल इख्तिताम पज़ीर होता है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, आपको ये नावल कैसा लगा? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करें। और इस तरह के मज़ीद नावल सुनने के लिए मेरे चैनल उर्दू सफ़ा को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।